دریائے دجلہ کے مغربی ساحل پر سکندر اعظم کے نامور جرنیل سیلیوکس نے ایک شہر بسایا اور دریائے دجلہ اور اس کا نام اپنے نام کی نسبت سے سلوکیہ رکھا۔ یہاں بہت جلد مختلف قومیں آباد ہو گئیں، ان میں عربوں اور یہودیوں کی اکثریت تھی۔ جب سیلیوکس بھی ماضی کے دوسرے نامی بہادروں کی طرح پیوند خاک ہو گیا اور ایران نے اپنا کھویا ہوا وقار ایک بار پھر حاصل کر لیا، تو انہوں نے سلوکیہ کے مقابلے میں دجلہ کے مشرقی کنارے پر تیسفون نامی شہر آباد کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آبادی کا جنگل پھیلتا چلا گیا۔ اس شہر کے عالم وجود میں آنے سے پہلے ایرانی بادشاہوں کا دارالحکومت استخر تھا، جو شیراز سے تقریباً 35 میل دور واقع تھا، اور یہی وہ شہر ہے جہاں تاریخ کی عظیم عمارت تخت جمشید تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن جب تیسفون آباد ہوا تو استخر کی جگہ اس نئے شہر کو دارالخلافے کا اعزاز بخشا گیا۔ یہ شہر آج موجود نہیں، کیونکہ بعد میں تیسفون کی جگہ مدائن نے لے لی تھی، اور جب مدائن بھی گمنامی میں چلا گیا تو اس کی جگہ ایک تیسرے عظیم و شان شہر بغداد نے لے لی، جو آج بھی موجود ہے۔ جب تیسفون ساسانی حکمرانوں کا دارالخلافہ قرار پایا تو یہاں جگہ جگہ آتش کدے تعمیر ہوئے، اور ان میں ایسی آگ روشن ہوئی جو تقریباً 1000 سال تک فیروزاں رہی۔ یہ آتش کدے جو بڑے بڑے رقبے میں پھیلے ہوئے تھے، عبادت گاہوں کے علاوہ رہائش گاہ بھی ہوتے تھے۔ ان کے آس پاس موبدوں یعنی پروہتوں کے خاندان رہتے تھے، اور موبدوں کی رہائش گاہوں سے دور کسی کونے میں ان غریب خدمت گاروں کو بھی رہنے کی جگہیں مل جاتی تھیں جو آتش کدوں اور موبدوں کی خدمت گزاری پر متعین ہوتے تھے۔ دوسرے ملکوں سے جو سفارتیں آتی انہیں بھی انہی آتش کدوں کے مہمان خانوں میں ٹھہرایا جاتا، اور یہاں کا موبد اعظم سفرہ اور بادشاہ کے درمیان واسطے کا فریضہ انجام دیتا۔ تیسفون سے باہر آیا ہوا کوئی شخص بھی موبد اعظم کی مرضی کے بغیر بادشاہ سے نہیں مل سکتا تھا۔ ان دنوں باہر سے آنے والوں کی تعداد میں کچھ غیر معمولی اضافہ ہو گیا تھا، اور مہمان خانے تنگ پڑنے لگے تھے۔ چنانچہ موبد اعظم نے فیصلہ کیا کہ آتش کدے کی حدود میں اضافہ ناگزیر ہے۔ دجلہ کے دوسرے کنارے پر آباد سلوکیہ میں خوش نواز نامی میر عمارت ساز کو موبد اعظم کا یہ فرمان موصول ہوا کہ فوراً مذہبی پیشواؤں کے آتش کدے آذر فرونگ میں پہنچ کر موبد اعظم سے ملاقات کریں۔ جب وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر دجلہ کے ساحل پر پہنچا تو وہاں ایک لمبی بادبانی کشتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ موبد اعظم کا قاصد نیچا کرتا اور پائجامہ پہنے، سر پر لمبی ٹوپی اوڑھے سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ کشتی کو ایک رسی کے ذریعے ساحل پر پڑے ہوئے بھاری پتھر سے باندھ دیا گیا تھا۔ جب خوش نواز موبد اعظم کے قاصد کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا تو رسی کھول کر کشتی کو پانی میں اندر کی طرف دھکیل دیا گیا۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر ہچکولے کھاتی رہی، لیکن جب ملاح اور اس کے ساتھیوں نے اس کی رفتار پر قابو پا لیا تو خوش نواز کو لے کر تیزی سے مشرقی ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ اس دن خوش نواز بہت خوش تھا۔ تقریباً 5 سال پہلے جب وہ 20 سال کا تھا، اس نے سپاہیوں کے آتش کدے آذر گشپ کے اندر جلتی ہوئی مقدس آگ کو دیکھا تھا، اور وہیں اس نے اس جہان کے خالق اہوزا مزدا کی وہ مورتی بھی دیکھی تھی جسے دیبا حریر کا لباس پہنایا گیا تھا۔ ان دنوں وہ اسی آتش کدے میں توسیع کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ جب کام ختم ہو گیا تو اسے پھر وہاں جانے کی اجازت نہیں مل سکی، کیونکہ اس کا شمار مزدوروں میں ہوتا تھا، اور مزدوروں کے لیے علیحدہ آتش کدے تعمیر کیے گئے تھے۔ مزدوروں کے آتش کدوں کو آذر برزی کہا جاتا تھا، لیکن آج وہ مذہبی پیشواؤں کے آتش کدہ آذر فرونگ جا رہا تھا۔ اس مقدس آتش کدے کو اندر سے دیکھنے کی اسے بڑی تمنا تھی۔ کشتی لمحہ بہ لمحہ مشرقی ساحل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے دور ساحل پر نظریں گاڑ دیں۔ وہاں سردار اور صنوبروں کی چوٹیوں کے اوپر آتش کدوں کے گنبد صاف نظر آ رہے تھے۔ آتش کدوں کے قبوں پر دیبا حریر کے پھریرے لہرا رہے تھے۔ خوش نواز کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لہرا لہرا کر بے چینی سے اسے بلا رہے ہیں۔ آذر فردنگ کے کمرے میں اسے آرام کرنے کی جگہ بھی مل گئی، لیکن شام کو وہ دریا پار اپنی بستی میں واپس گیا۔ دوسرے دن موبد اعظم نے اسے اپنے روبرو طلب کیا اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر آتش کدے کا وہ حصہ دکھایا جہاں اب مزید 50 کمرے تعمیر ہونا تھے۔ آتش کدے کی عبادت گاہ یہاں سے بہت قریب تھی۔ اس نے اس پر ایک اچٹتی نظر ڈالی اور طے کر لیا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر اندر ضرور جائے گا اور مقدس آگ اہوزا مزدا اور دیگر مورتیوں کی زیارت کرے گا۔
دل میں یہ خواہش برسوں سے پرورش پا رہی تھی۔ تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ تقریباً 100 آدمی اس کی ماتحتی میں عمارت سازی کے مختلف فرائض انجام دے رہے تھے۔ کسی وقت موبد اعظم آتا اور کام ہوتا ہوا دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ چند دنوں کے بعد موبد اعظم کو اس پر اتنا اعتماد ہو گیا کہ وہ کئی دن وہاں نہ آتا۔ خوش نواز نے بھی چکنی چپڑی باتوں سے موبد اعظم کو بہت مطمئن کر دیا تھا۔ وہ صبح، دوپہر، سپہر، شام اور رات کو 5 بار موبت میں آنے جانے والوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ لیکن ان آنے والوں میں ایک عورت ایسی بھی تھی جو ہر دوسرے تیسرے دن ایسے وقت میں موبت جاتی جب اندر کوئی نہ ہوتا۔ وہ سر سے پیر تک سفید چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی اور پورا جسم اتنی بری طرح چادر میں چھپا ہوتا کہ اس کے لیے یہ تمیز کرنا دشوار تھا کہ یہ عورت کس عمر یا کیسی شکل و صورت کی ہے۔ ابھی دوپہر ہونے میں 2 ساعتیں باقی تھیں کہ وہی عورت ڈری سہمی ایک طرف سے نمودار ہوئی اور چپ چاپ عبادت گاہ میں داخل ہو گئی۔ خوش نواز بھی کسی جھجک یا خوف کے بغیر غیر ارادی طور پر اس عورت کے پیچھے اندر چلا گیا۔ وہ عورت ادھر ادھر دیکھے بغیر کچھ سوچتی ہوئی بوجھل قدموں سے حجرہ نار کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ذرا آگے جانے کے بعد خوش نواز نے سوچا کہ اگر اس نے پلٹ کر اسے دیکھ لیا تو معلوم نہیں اس پر کیسا عذاب نازل ہو۔ اس کے جی میں آئی کہ اب وہ اس عورت کا مزید تعاقب نہ کرے اور باہر واپس آ جائے، لیکن جذبہ تجسس نے اسے روکے رکھا۔ وہ عورت حجرہ نار میں داخل ہو گئی۔ خوش نواز اس حجرے کے باہر ہی رہا۔ کئی بار اندر جانے کی ہمت کی لیکن حوصلہ نہ پڑ سکا۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر پہنچا بھی نہ تھا کہ اندر سے نہایت دلکش اور ترنم سے لبریز سوگوار آواز اسے سنائی دی۔ آواز سے اس کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ یک مستگی رومی اور سندل کی خوشبو سے فضا معطر ہو گئی۔ خوش نواز سمجھ گیا کہ یہ خوشبوئیں لڑکی جلا رہی ہے۔ اسی لمحے اندر سے لڑکی کے گڑ گڑانے اور مناجات کرنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لڑکی بہت غمزدہ اور دکھیاری ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، اے آذر خش یعنی کہ مقدس ساکھ، تو نرسی پر رحم فرما، وہ مزدک کے دین میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تیری پرستار گلنار یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تجھے چھوڑ کر ایک ایسے نوجوان کی محبت کا دم بھروں جو دین زر تشدید کو چھوڑ کر مزدک کے دین میں شامل ہو جائے۔ اے اہورا مزدہ، یہ کیا قیامت ہے کہ نرسی یہ کہتا پھرتا کہ تمام عورتیں تمام مردوں کی مشترکہ ملکیت ہیں اور تمام مرد تمام عورتوں کا حق ہیں۔ وہ مجھے بے حیائی اور بغیرتی پر مجبور کرتا ہے۔ میں اسے محبت کرتی ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ محبت کوئی چیز نہیں۔ اے یزداں، تو مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اپنے دل سے نرسی کی محبت نکال پھینکوں یا پھر نرسی کے دل کو پھیر دے اور وہ پھر اپنے دین میں واپس آ جائے۔ خوش نواز ذرا ہمت کر کے اور آگے بڑھا۔ آتش کدے میں باہر کی روشنی کو پہنچنے سے روک دیا گیا تھا۔ اندر کی فضا آتش کدے کی آگ سے روشن تھی۔ جب وہ ہمت کر کے آتش کدے میں داخل ہو رہا تھا تو اس پر کئی احساسات غالب آئے۔ آگ کی سرخ روشنی میں لڑکی کا چہرہ تمتمایا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کے بالوں کو رومال میں چھپا رکھا تھا۔ رخساروں پر آنسوؤں کے قطرات ڈھلک آئے تھے۔ وہ آگ کی چمک میں جھلملا رہے تھے۔ لڑکی سرتاپا سفید لباس میں چھپی ہوئی تھی۔ کھلا ہوا چہرہ کسی حور کی طرح معصوم دکھائی دے رہا تھا۔ اندر آگ کی گرمی سے جسم کے مسام کھل گئے اور ان میں سے پسینہ رسنے لگا۔ مستگی رومی اور سندل کی خوشبو نے دل میں ایک عجیب سی تحریک پیدا کر دی، ایسی تحریک جس کے زیر اثر انسان عبادت پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یک لڑکی کچھ آہٹ محسوس کر کے گھوم گئی اور اپنے پیچھے ایک اجنبی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر دریافت کیا، تم کون ہو؟ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ خوش نواز بھی بوکھلا گیا۔ اس نے جواب دینے کے لیے کئی بار منہ کھولا لیکن الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے موبد اعظم اس کے روبرو کھڑا دریافت کر رہا ہے کہ اے خوش نواز، جب تو یہ جانتا ہے کہ مذہبی پیشواؤں کے اس آتش کدے میں کسی دوسرے طبقے کا آدمی داخل نہیں ہو سکتا تو تیری یہ کس طرح ہمت پڑی کہ تو جو محض معمار ہے کیوں اس موت میں داخل ہو گیا؟ اس نے محسوس کیا جیسے موبد اعظم اپنی کڑکدار آواز میں سوال کر رہا ہے، بول، تجھے تیرے اس گناہ کی کیا سزا دی جائے؟ لڑکی نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھ لی اور حجرہ نار سے باہر نکلنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خوش نواز کے پاس سے گزری۔ اس کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکی اور خوش نواز کو مخاطب کیا، اے اجنبی نوجوان، گو میں نے تمہیں یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم ان راج مماروں میں شامل ہو جو ان دنوں آتش کدے میں توسیع کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خوش نواز نے ڈرے سہمے لہجے میں جواب دیا، بے شک میں ممار ہوں لیکن ممار ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ لڑکی نے ناخوشگواری سے کہا، تم ممار ہو اور تمہیں
مذہبی پیشواؤں کے آتش قدے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خوشنواز ڈرا کہ یہ لڑکی ضرور اس کی چگلی کھائے گی اور اسے جرم کی ضرور کوئی بدترین سزا دی جائے گی۔ وہ سب کچھ بھول گیا۔ لڑکی کے باہر نکلنے سے پہلے اس نے خوش ہمدانہ لہجے میں کہا، معزز خاتون، میں غلطی سے یہاں آ گیا تھا، جس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ باہر جاتا ہوا بولا، میں اسی رات یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بھی کوئی خدمت بجا لا سکتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس نے مڑ کر گہری نظروں سے لڑکی کو دیکھا۔ چادر کے اندر سے اس کا افسردہ چہرہ اس طرح جھانک رہا تھا جس طرح روئی کے گالے جیسے بادل سے چاند جھانکتا ہے۔ لڑکی نے اداسی سے کہا، تم میری کیا خدمت کر سکتے ہو؟ خوشنواز کے قدم سست پڑ گئے۔ رک کر بولا، آپ جو خدمت بھی چاہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے ذرا بے رخی سے کہا، تمہیں یہ کیسے اندازہ ہوا کہ میں کسی کی مدد کی متمنی ہوں؟ خوشنواز دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ وہ حسین لڑکی اس کی باتوں میں آ چکی ہے۔ اس کے دل میں راہ پیدا ہو گئی۔ ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا، معزز خاتون، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یونان کی ناہید دیوی سے تشبیہ دوں۔ آپ کے چہرے کی ایک جھلک میں نے جو معصومیت اور کشش محسوس کی ہے وہ انسان کو حسینہ فلک ناہید کے سوا کہیں اور نہیں مل سکتی۔ مجھے اپنے کمتر درجے کا بھی احساس ہے۔ میں مومار ہوں جس کا کسی موبت یا ہیر بدھ کے خانوادے کی دوشیزہ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسانی ہمدردی اور جذبہ نیکی نے مجھ میں اتنی جرأت پیدا کر دی ہے کہ میں نے آپ کا پیچھا کیا، پیشواؤں کے آتش قدے میں داخل ہوا اور آخر آپ کی خواہش اور مرضی کے خلاف آپ کو مخاطب کیا۔ یہ سارے ہی جرائم ایسے ہیں کہ میں کئی عبرتناک سزاؤں کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہوں۔ لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم بہت باتونی معلوم ہوتے ہو۔ اس کے بعد وہ ایک طرف چل دی اور جاتے جاتے کہتی گئی، تم خوش قسمت ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ خوشنواز دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا اور لڑکی چلی گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے اس وقت تک برابر دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ ہیر بدھوں کے مکانات میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ اسے جہاں اس بات کا ملال تھا کہ وہ لڑکی کی بابت تفصیل سے کچھ بھی نہ جان سکا، وہاں یہ خوشی بھی تھی کہ لڑکی اسے ناراض ہو کر نہیں گئی تھی، اور یہ کہ اس نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی ہیر بدھوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ہیر بدھ جو موبدوں سے کمتر اور ان کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ فکر مندانہ قدم اٹھاتا ہوا اس طرف چل دیا جہاں بہت سے مزدور پتھروں اور مسالوں کی مدد سے دیواریں کھڑی کر رہے تھے۔ جب وہ آتش قدے کی حدود سے نکل چکا تھا تو اس نے موبد اعظم اور اس کے کئی پرستاروں کو آتش قدے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ دودھ کی طرح سفید کپڑے پہنے اور سر پر سفید ٹوپی رکھے وہ اپنے پرستاروں کے درمیان اس رونق سے جا رہا تھا کہ خوشنواز کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہو گئی۔ خوشنواز معاشرے میں جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا وہ نہایت حقیر اور کمتر تصور کیا جاتا تھا۔ ملک میں سب سے معزز اور مقدس صرف محبت ہی مانے جاتے تھے۔ اس نے سوچا کہ کاش وہ کسی محبت یا ہیر بدھ کے گھرانے میں پیدا ہوا ہوتا جہاں لوگوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، جن کے عزت و احترام کے پیش نظر لوگ ان کے ساتھ چلتے ہوئے 2 قدم پیچھے رہ کر چلتے ہیں۔ موبد اعظم فرشتوں کی طرح پر تولتا ہوا آتش قدے میں داخل ہو گیا۔ خوشنواز کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو کر معمول پر آ گئی۔ گر اس وقت وہ آتش قدے میں موجود ہوتا اور اس کی موجودگی میں موبد اعظم اندر داخل ہوتا تو اس کا بہت برا حشر ہوتا۔ اس حشر کے تصور ہی سے وہ کانپ گیا، لیکن اسی لمحے پھر اس خواہش نے جنم لیا کہ اے کاش وہ محبت ہوتا، اے کاش وہ محبت گھرانے کا ایک فرد ہوتا۔ لیکن اس عہد میں اس کی قطعاً گنجائش نہ تھی کہ کوئی انسان پیدا تو ہو کسی اور طبقے میں اور داخل ہو جائے کسی دوسرے طبقے میں۔ یہاں تو ایک ہی نظام صدیوں سے رائج چلا آ رہا تھا کہ انسان جس طبقے میں پیدا ہوگا اپنی زندگی کی آخری سانس بھی اسی طبقے میں لے گا۔ ہاں، ایک جابر طریقہ بھی معاشرے میں موجود تھا جس پر چل کر کسی کمتر درجے کا کوئی فرد اپنے سے اعلیٰ طبقے میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن یہ طریقہ بہت ہی دشوار گزار تھا۔ ایسے امیدوار کو کسی کٹھن آزمائش سے گزر کر یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے زندگی کا خطرناک ترین کام بھی انجام دے سکتا ہے۔ لیکن جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو کر کسی اعلیٰ طبقے میں داخل ہوتا تو وہ کئی پشتوں تک یہ محسوس کرتا رہتا کہ یوں تو اسے طبقاتی اعزاز حاصل ہو گیا ہے، لیکن عملاً معاشرے کے معززین نے اسے قبول نہیں کیا ہے، اور یہ بات بڑی سہانے روح ہو جاتی۔ ہر روز صبح جب خوشنواز بادبانی کشتی پر سوار سلوکیہ سے تیسیفون کی طرف جا رہا ہوتا اور صبح کے پرندے اپنے چہچہوں سے دلوں میں کیف و سرور پیدا کر رہے ہوتے تو خوشنواز کی کچھ عجیب سی کیفیت ہو جاتی۔ بلبل کی زمزمہ سنجی سے اس پر دیوانگی کا تاثر طاری ہو جاتا۔ وہ دن بھر اپنے کام کی نگرانی کرتا رہتا اور جب بھی موقع ملتا حسرت سے آتش قدے کے اس حصے پر نظریں ڈالتا جہاں کچھ دنوں پہلے اتفاق سے گلنار سے مڈ بھیڑ ہو گئی تھی۔
پھر وہ ہیر بدھوں کے مکانات پر نظریں ڈالتا جہاں وہ گم ہو گئی تھی۔ عجیب اتفاق کی بات تھی کہ اس کے بعد گلنار ادھر نہیں آئی۔ وہ سوچتا کہ شاید گلنار اسے ناراض ہو گئی ہے۔ یوں تو بات کچھ بھی نہ تھی، خوش نواز اور ہیر بدھوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، پھر بھی وہ گلنار کا انتظار کرتا رہتا۔ اسے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ گلنار دوبارہ اسے مل بھی گئی تو وہ کس کام کی۔ ان مایوسی آمیز خیالات کے باوجود دل کے کسی گوشے میں امید کی کرن بھی موجود تھی، جو کسی دلیل کے بغیر ہی چھل ملا رہی تھی۔ اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ تعمیر کا کام تیزی سے نپٹتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف گلنار بھی کچھ کم پریشان نہیں تھی۔ وہ موبد اعظم کے نائب ہیر بدھ ذیشان کی بیٹی تھی۔ گلنار بچپن ہی سے اپنے چچا کے لڑکے نرسی کو بہت چاہتی تھی اور ان دونوں کی نسبت بھی طے پا چکی تھی، لیکن نرسی جیسے جیسے جوانی کی حدود میں داخل ہونے لگا، اس کے خیالات باغیانہ اور ملحدانہ ہونے لگے۔ اسے اپنا آبائی کام بالکل پسند نہ تھا۔ اصولاً اسے بھی ہیر بدھ بننا چاہیے تھا، جن کے ذمہ آتش قدوں کی دیکھ بھال اور آگ فروزہ رکھنے کا کام ہوتا تھا، لیکن نرسی کو اپنا آبائی کام نفرت کی حد تک ناپسند تھا۔ وہ سپاہی بننا چاہتا تھا، لیکن معاشرے کی طبقاتی قیود اور پابندیاں بری طرح آڑے آئی تھیں۔ نرسی کی خوش قسمتی کہ وہ ان دنوں تخت جمشید سے مزق نامی ایک ایسا انقلابی تیسفون سے وارد ہو چکا تھا جو موجودہ معاشرتی ڈھانچے میں زبردست تبدیلیاں لانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ وہ اس طبقاتی تقسیم پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں جو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں بتائی تھیں۔ تقریباً 2 ماہ پہلے گلنار نرسی کے ہمراہ تیسفون کے مشہور بازار نوخیزی سے گزر رہی تھی۔ اس وقت وہ 2 گھوڑوں کی رتھ پر سوار تھی۔ نرسی اس کے داہنی طرف بیٹھا پرلطف باتیں کر رہا تھا کہ نوخیزی کے چوراہے پر اس نے ایک بہت بڑے مجمع کو دیکھا۔ مجمع کے اندر کسی کے جوش و خروش سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنی رتھ کو قریب لے جا کر ایک طرف کھڑا کر دی اور گلنار سے کہا، گلنار تم اس رتھ میں موجود رہو، میں ابھی آتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ کون ہے جس نے اپنے گرد اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر لیا ہے۔ گلنار چپ چاپ بیٹھی رہی۔ نرسی بے نیازی سے مجمع کے اندر داخل ہو گیا۔ دور سے گلنار اور تو کچھ سن نہیں سکی، لیکن جن باتوں نے اسے چونکایا تھا بس دل ہی میں اترتی چلی گئیں۔ کسی بوڑھے کی آواز طوفانی بادل کی گرج کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ اے کسانوں اور محنت کرنے والوں، جس طرح بارش، ہوا، دھوپ اور چراگاہیں انسانوں کے لیے ایسے ایسے فیوز یزدانی ہیں جن میں امیر غریب کے لیے کوئی تخصیص نہیں، یہ سب کے لیے یکساں اور عام ہے۔ اے کسانوں اور محنت کرنے والوں، جس طرح بارش، ہوا، دھوپ اور چراگاہیں انسانوں کے لیے ایسے فیوز یزدانی ہیں جن میں امیر غریب کے لیے تخصیص نہیں، یہ سب کے لیے یکساں اور عام ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو نعمتیں بھی ہیں سب کے لیے ہیں، اور کسی انسان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نعمتوں کے ذخائر پر سانپ کی طرح بیٹھ کر چوکیداری کرے۔ یہاں تک کہ بادشاہ کباد کو بھی کباد کی دولت میں سب کا حصہ ہے، عمرہ کی دولت میں بھی سبھی شریک اور حصے دار ہیں۔ یک یک تحسین و مسرت کے نعرے اتنے زور و شور سے بلند ہوئے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ وہ اس مجمع میں عورتوں اور مردوں کا بے تکلفی سے یکجا ہو جانا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ جس معاشرے میں عورتوں کو گھروں میں بند رکھنے کا رواج ہو، وہاں شارع عام پر ایک دوسرے کا دوش بدوش کھڑا ہونا کتنا عجیب تھا۔ جب لوگوں کا جوش و خروش کچھ کم ہوا تو وہی بوڑھی آواز پھر سنائی دی، لوگوں، دنیا میں فساد کی جڑ 2 چیزیں ہیں، عورت اور دولت۔ جس طرح پانی، ہوا اور دھوپ میں سب شریک ہیں، اسی طرح مال میں سب شریک ہیں، اور کوئی عورت بھی کسی خاص آدمی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ لوگوں، یہ کیسا ظلم ہے کہ ایک شخص کی عورت تو بہت حسین ہو اور دوسرے کی انتہائی بدصورت۔ ایسی صورت میں شرط دینداری یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کو آپس میں بدلتے رہو تاکہ مساوات قائم رہے۔ لوگوں، کیسا اندھیر ہے کہ ایک آدمی کے پاس تو بہت سا مال و منال ہو اور وہ خوب عیش کرتا رہے، اور دوسرا کلاش ہو اور فاقے کرتا رہے۔ چنانچہ شرط دینداری یہ ہے کہ متمول آدمی اپنے مال کو غربا میں تقسیم کر دے تاکہ سب مساوی ہو جائیں، اور جو شخص اس طریقے تقسیم اور مساوات پر راضی نہ ہو وہ اہرمنی ہے، شیطان کی ذریات میں سے ہے۔ ایک بار پھر شور و گل بلند ہوا اور مارے خوشی کے مجمع آپس میں بغل گیر ہو گیا۔ عورتوں اور مردوں میں جنس کے آداب اور تکلفات کا احساس تک باقی نہ رہا۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگے۔ برسر عام بوس و کنار کے مناظر گلنار کے دل میں آگ سی لگانے لگے۔ سامنے جو ہنگامہ برپا تھا، گلنار میں اتنی تاب نہ تھی کہ اس کا اچھی طرح مشاہدہ کر سکتی۔ اس نے جتنا کچھ بھی دیکھا اس میں حیرت کی ایک بات نمایاں تھی کہ کئی بدصورت عورتوں کو خوبصورت مردوں کو
اور بدصورت مردوں کو حسین عورتوں نے اپنی اپنی آغوش میں لے رکھا تھا اور دونوں نہایت دیانتداری سے مساوات کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ گلنار کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ لوگ اس کی رتھ کی طرف نہ آ جائیں اور اس پر بھی ہاتھ ڈال دیں۔ وہ بے چینی سے اس مجمع میں اپنے منگیتر نرسی کو تلاش کرنے لگی، لیکن وہ کوشش کے باوجود کہیں نظر نہ آیا۔ ابھی تک اس نے اپنے کوچوان کی کیفیات کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ گلنار نے گھبرا کر اسے حکم دیا، کوچوان نیچے اترو اور فوراً نرسی کو تلاش کر کے ساتھ لاؤ۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ پاگل مجھے آ کر تنگ نہ کریں۔ کوچوان تو جیسے اس حکم کا منتظر ہی بیٹھا تھا، فوراً رات سے کودا اور بھاگ کر مجمع میں شامل ہو گیا، اور پھر اس میں وہ کدھر گم ہو گیا کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اب گلنار کی وحشت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اچانک ایک طرف سے نرسی نمودار ہوا، لیکن اب وہ تنہا نہیں تھا۔ ایک نہایت حسین لڑکی اس کی آغوش میں تھی اور وہ اسے خوب بھینچ بھینچ کر پیار کر رہا تھا۔ لڑکی نے بھی کسی تکلف سے کام نہیں لیا تھا۔ اس نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے کانوں سے اوپر نرسی کے سر کو پکڑ رکھا تھا اور لب و رخسار، تھوڑی اور پیشانی کے بوسے لے رہی تھی۔ گلنار کو ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے کی ہر شے تیزی سے گردش کرنے لگی ہے اور آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ زائل ہوتی جا رہی ہے، اور پھر اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کس طرح ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ لیکن جب وہ ہوش میں آئی تو وہ سارے مناظر خواب و خیال کی طرح محو ہو گئے تھے۔ وہ تھا، نرسی تھا، اس کا کوچوان تھا۔ رتھ آتش کدے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا اور وہاں کی پوری فضا عود و سندل کی خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھی۔ ان کا رتھ آہستہ آہستہ ہیر بدوں کے مکانات کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب رتھ گلنار کے مکان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو نرسی پھرتی سے نیچے اتر گیا اور پھر ہاتھوں کا سہارا دے کر کمزور گلنار کو نیچے اتارا۔ گلنار کو بڑی نکاہت محسوس ہو رہی تھی، دل بجھ سا گیا تھا، اعصاب میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حالی رات کوچوان آگے لے گیا۔ اس وقت آس پاس بالکل سناٹا تھا۔ نرسی نے کمزور اور اداس گلنار کو سامنے کے سبزے کی طرف لے جانا چاہا، جہاں سبزے کے علاوہ لال و گلاب، سرو و یاسمین بھی موجود تھے۔ گلنار نے اس سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ اب کہاں اور کیوں لیے جا رہا ہے۔ نرسی اسے لالا اور سرو کے جھنڈ میں لے کر بیٹھ گیا۔ گلنار نے اپنی پشت سرو کے تنے سے ٹکا دی۔ نرسی نے گلنار کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے بوسہ دے کر چھوڑ دیا۔ گلنار، کیا بات ہے؟ تم پریشان کیوں ہو گئی؟ گلنار کے سینے میں رقابت اور حسد کی بھٹی سلگ رہی تھی۔ نرسی کے سوال نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ ناخوشگوار لہجے میں بولی، تم میری پریشانی کی وجہ پوچھتے ہو، میں بتاؤں اپنی پریشانی کی وجہ؟ نرسی نے اسے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ ضرور بتاؤ۔ گلنار نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور بے قابو ہو کر بولی، کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے سوا کسی اور کی آغوش میں چلی جاؤں؟ کیا تم مجھے بھی اسی حالت میں دیکھنا گوارا کر سکتے ہو جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تمہیں دیکھ چکی ہوں؟ نرسی بے اختیار زور زور سے ہنسنے لگا۔ گلنار اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے نرسی کا دماغ چل گیا ہو۔ نرسی نے گلنار کی بات کا کوئی اثر ہی نہ لیا، کہنے لگا، تم نے بڑا اچھا کیا گلنار کہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کا آغاز کر دیا جس پر میں خود بھی بات کرنے والا تھا، لیکن کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ گلنار نے اس دوران پہلی بار نرسی کو بغور دیکھا۔ اس نے دیکھا اب نرسی کے چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی، ساری شوخی اور مسکراہٹ دور ہو چکی تھی۔ گلنار اس کی صورت اس طرح دیکھ رہی تھی گویا کہہ رہی ہو، کہو کیا کہتے ہو۔ نرسی نے دور افق پر نظریں کاٹ دی اور کہنے لگا، گلنار، کیا تم نے اس عظیم انسان کی باتیں سنی؟ اس کی باتیں سننے میں میں تمہیں تنہا جس کی باتیں سننے کے لیے میں تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہاں، گلنار نے کہا، تم اس خبیث کو عظیم انسان کہتے ہو؟ بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نرسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور غصے سے بولا، گلنار، تم اس عظیم بزرگ کو ناشائستہ الفاظ سے نہیں یاد کر سکتی۔ پہلے تم اپنا لہجہ تو درست کرو، پھر میں کوئی بات کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ گلنار اس کی بابت کچھ جاننا چاہتی تھی، چپ ہو گئی، آہستہ سے بس اتنا کہا، اچھا اس کی بابت تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، مجھے جو کچھ کہنا ہے بعد میں کہوں گی۔ نرسی نے اسی برافروختہ لہجے میں کہا، تمہیں کچھ کہنے سننے سے تو میں منع نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ضرور خیال رکھنا کہ میں اس بزرگ انسان کی شان میں کسی بھی شخص کے ناشائستہ الفاظ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ گلنار نے کوئی جواب نہ دیا، گویا یہ اس بات کا اقرار تھا کہ وہ آئندہ محتاط رہے گی۔ نرسی کہنے لگا، وہ کہتا ہے، ذاتی املاک کا تصور ہی فساد کی جڑ ہے۔ یہ عورت میری ہے، یہ دولت تیری ہے، یہ ساری فساد کی باتیں ہیں۔ مصدق کہتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہے سب انسانوں کا ہے۔ اونچ نیچ کی حد بندیوں کو توڑ دو، تفرقے اور امتیاز کی دیواریں گرا دو۔ مصدق دین فطرت لے کر آیا ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ سے کہا، گلنار، میں نے یہ نیا دین قبول کر لیا ہے، اب میں مزدگی ہو گیا ہوں۔ گلنار کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ نرسی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
نرسی ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے اور کس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں سوچنا جس کا کام ہے وہ خوب سوچ رہا ہے۔ گلنار نے بیزار ہو کر دریافت کیا، تم مجھے یہاں کس لیے لائے ہو؟ باتیں کرنے۔ تب پھر کرو باتیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ نہیں، پہلے تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ گلنار نے جواب دیا، میری ناراضی اور رضامندی کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب میں تم سے تمہاری ساری باتیں سن لوں گی، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ نرسی کہنے لگا، خیر تو سنو گلنار، میں مصدوق کی ہو کیا ہوں؟ مصدوق یزداں کا پیغمبر ہے، اور وہ ہم میں اس لیے آیا ہے کہ نور کو ظلمت سے دور کرے۔ وہ غریبوں اور ناداروں کا غم خار ہے، وہ عمرہ اور دولت مندوں کا دشمن ہے۔ اس کی دینی تعلیمات ہیں جو زرتشت یا مانی پیغمبر کی تھی۔ بس اس میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ انفرادی اور ذاتی ملکیت کے تصور کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد وہ تصور ہی تصور میں مصدوق کی تعلیمات کے لطیف اور لذیذ پہلوؤں پر غور کر کے سرور اور کیف حاصل کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے، یہ دنیا حادثے کی طرح اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے۔ شروع میں نور اور ظلمت الگ الگ تھے، لیکن بعد میں یہ دونوں چیزیں اتفاق سے ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں۔ مصدوق کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ دونوں چیزیں پھر الگ الگ ہو جائیں گی، بس ہمیں اسی مبارک گھڑی کا انتظار ہے۔ گلنار نے کہا، یہ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اسے یہ حق کس یزداں نے دیا ہے کہ وہ مردوں اور عورتوں سے محرمات اٹھا دے؟ خدا نے، یزدان نے، اہورا مزدا نے؟ نرسی نے جواب دیا، آخر اس میں حرج یا شرم کی کیا بات ہے؟ گلنار نے حیرت سے کہا، تو گویا تم بھی یہ کہتے ہو کہ اس میں حرج یا شرم کی کوئی بات نہیں؟ بالکل، نرسی نے کہا، اور میں ہی کیا، لاکھوں افراد یہی سمجھنے لگے ہیں، اور اس میں کوئی شرم یا قباحت محسوس نہیں کرتے۔ گلنار نے دل برداشتہ ہو کر کہا، تمہاری عقل یا غیرت کو کیا ہو گیا ہے نرسی؟ یعنی میں جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے، اگر صرف تمہاری نہ رہوں، سب کی ہو جاؤں، تو تمہیں کوئی شرم یا عار محسوس نہیں ہوگا؟ نرسی نے جواب دیا، ہاں، مجھے کوئی شرم یا عار محسوس نہیں ہوگا، اور اس لیے محسوس نہیں ہوگا کہ ہمارا پورا معاشرہ یہی ہوگا اور اس میں کوئی کسی سے شرمندہ نہ ہوگا۔ گلنار نے کہا، میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی۔ تمہاری عقل چھوٹی ہے جس میں ابھی یہ باتیں نہیں سمائیں گی، لیکن جب پورا معاشرہ اس رنگ میں رنگ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ تم اپنے موجودہ معاشرے اور اخلاقی نظام پر ہنسو گی، اور نئے معاشرے سے ایسی خوشیاں اور لطف و لذت حاصل کر سکو گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ گلنار نے قطعی فیصلہ دے دیا، لیکن میں اس معاشرے یا نظام کو کسی قیمت پر بھی قبول نہ کروں گی، کچھ بھی ہو جائے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ نرسی گلنار کی انتہا پسندی اور جد پرستی پر مسکرایا، بولا، اپنے آباء و اجداد کی رسوم اور چلمن چھوڑنا اور نئے رسوم اور آئین اختیار کرنا بڑے حوصلے اور ہمت کی بات ہے۔ آدمی کی بڑائی اور برتری کا اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھ کر گلنار کو سبزے پر گرا دیا اور اس کے برابر ہی خود بھی لیٹ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے۔ نرسی نے اس کے شانوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر ذرا اور اپنی طرف کھسکا لیا۔ آنکھوں میں سرشاری آ گئی اور پیوٹے بھاری ہونے لگے۔ گلنار کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ نرسی نے اس کی تھوڑی کا بوسہ لے لیا، کہنے لگا، گلنار، کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ دل قدورتوں سے پاک اور نشہ محبت میں آلودہ آواز میں جواب ملا، ہاں، مگر تمہیں اس کی تصدیق کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کہتے کہتے گلنار بالکل اس کے سینے میں دبک گئی۔ کیا تم اس پر آمادہ ہو کہ میں تمہاری محبت کا امتحان لوں؟ ہاں، میں تیار ہوں، جب چاہو۔ اس وقت بھی؟ ہاں، اس وقت بھی۔ خوب سوچ لو۔ نرسی نے اس کے چہرے پر آ جانے والی لٹوں کو ہٹایا تو محسوس ہوا جیسے بدلی سے چاند نکل آیا ہو۔ گلنار نے جواب دیا، خوب سوچ لیا۔ نرسی نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، تم مکر جاؤ گی، اپنی بات سے پھر جاؤ گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ گلنار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تم مجھے اب تک نہیں سمجھے نرسی۔ نرسی نے کہا، اگر یہ بات ہے تو ابھی میں تمہیں سمجھے لیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں سمجھ لیا ہے، لیکن تم خود مجھے نہیں سمجھ سکی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ گلنار نے اپنے جسم کو کچھ اوپر اٹھایا اور نیچے ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی کنکری کو اٹھا لیا اور اسے دور پھینکتی ہوئی بولی، دیر سے چبھ رہی تھی۔ نرسی نے کہا، اس کنکری کی طرح ایک شبہ میرے دل میں بھی چبھ رہا ہے۔ گلنار نے جواب دیا، تمہیں مجھ پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، تم پر نہیں، تمہارے خیالات، تمہارے عقائد اور تمہارے ارادوں کی قوت پر شبہ کر رہا ہوں گلنار۔ گلنار نے اسے مسکرا کر دیکھا اور شوخی سے مسکرا کر سر جھکا کر نرسی کے سینے کے بالوں کو دیکھنے لگی۔ نرسی نے اس کے لب و رخسار پر بوسوں کی بارش کر دی اور پوری قوت سے بھینچ کر اس کے جسم کی ہڈیاں چٹکا دیں۔ جب گلنار خود بھی بے قابو مست اور بے خود سی ہو گئی تو نرسی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بولا، گلنار، تمہیں میری خاطر مصدوقیت قبول کرنا پڑے گی۔ گلنار کا نشہ ہرن ہو گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بیزاری سے کسمسا کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ سے نرسی کو پیچھے دھکیل دیا
اور بیزار آواز میں بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے چھوڑ دو۔ نرسی نے اپنی گرفت اور زیادہ سخت کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ گلنار نے غصے میں کہا، میری بات کا تم جو مطلب بھی چاہو لو، لیکن میں یہ دین زرتشی مذہب نہیں چھوڑ سکتی اور مصدوقیت نہیں قبول کر سکتی۔ نرسی نے محبت سے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ دین کی زندگی خشک اور بے کیف زندگی ہے؟ یہاں امیروں اور غریبوں کے طبقات ہیں، یہاں بادشاہ ہے جو مختار مطلق ہے، شہزادے ہیں جو سب سے زیادہ آزاد، خوشحال اور بالادست ہیں، عورتیں ہیں جن پر ایسے لوگوں کو حق تصرف حاصل ہے، مرد ہیں جو اپنی ناپسند عورتوں کو نہیں چاہتے لیکن ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کیا تمہیں ایسا ماحول پسند ہے؟ ایسا دین، ایسا نظام حیات پسند ہے؟ گلنار کے پاس ان باتوں کا کوئی معقول جواب نہ تھا۔ نرسی یہ سمجھا کہ وہ شاید قائل ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے اپنی تقریر کو جاری رکھا، اور پھر یہ فطری بات نہیں ہے کہ آدمی ایک ہی ماحول اور ہر وقت سامنے رہنے والی شخصیات سے بیزار نہیں ہو جاتا۔ آدمی تبدیلیاں چاہتا ہے، اس کی پسند بدلتی ہے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم لمحہ بلمحہ تغیر پذیر خواہشات اور چاہتوں میں ناکام اور نامراد ہو؟ لیکن اس کی تمام دلیلیں گلنار کو مطمئن نہ کر سکیں۔ وہ یہی کہتی رہی کہ میں مر جاؤں گی لیکن مصدوقیت قبول نہ کروں گی۔ خلاف توقع نرسی نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، اسے چھوڑ دیا اور بولا، تب پھر ہم دونوں کی راہیں مختلف ہیں۔ تم بشوق اپنے یہ دین پر قائم رہو اور میں مصدوقیت نہیں چھوڑ سکتا۔ گلنار اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کپڑوں کو جھاڑتی ہوئی بولی، اور میں ہی کیا، گھر کا ایک فرد بھی اس پر تیار نہ ہوگا کہ میں مصدوقیت اختیار کر لوں۔ نرسی کو پھر امید ہوئی کہ شاید گلنار مصدوقیت قبول کر لے، اور اس کا انکار محض خاندانی اور مذہبی روایات کے خلاف حوصلہ افزا بغاوت کے نہ ہونے کے سبب سے ہے۔ اس نے گلنار کی ہمت بڑھائی، بولا، تم صرف ہاں کہہ دو، اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ گلنار نے کہا، میں کس طرح اس لغو اور ذلیل دین کے لیے ہاں کر سکتی ہوں؟ نرسی کا چہرہ سرخ ہو گیا، درشت لہجے میں بولا، لغو اور ذلیل دین تمہارا ہے یا میرا؟ تمہارا ہی دین تو ہے جس میں انسان کو یہ آزادی بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندانی پیشوں سے نکل کر اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرے۔ تمہارے یہاں جو جس طبقے میں پیدا ہوا ہے، مر کر بھی اسے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ تمہارے دین نے انسانوں کو طبقات اور روایات میں بانٹ دیا ہے، اور یہ سب فطرت کے خلاف ہے، اور جو فطرت کے خلاف ہے اسے جلد یا بدیر ختم ہونا ہے۔ تمہارا یہ دین بھی عنقریب موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ گلنار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی میں بھی موت کے گھاٹ اتر جاؤں گی، لیکن مصدوقیت قبول نہیں کروں گی۔ تمہاری مرضی۔ نرسی اس طرح اسے الگ ہوا گویا اس کی کبھی گلنار سے کوئی جان پہچان ہی نہ تھی۔ وہ اسے تنہا چھوڑ کر ایک طرف چلا گیا۔ گلنار کو اس کی بے رخی سے ایک دھکا سا لگا۔ وہ کچھ دیر تک نرسی کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر ہونٹ بھینچ کر آہستہ سے بولی، بے وفا ذلیل انسان۔ اس کے بعد نرسی گلنار سے دور ہوتا چلا گیا۔ اگر کسی وقت سامنا بھی ہو جاتا تو نظریں چرا کر کترا کر نکل جاتا۔ گلنار کو شروع میں تو اس کے رویے سے اذیت محسوس ہوئی، لیکن پھر رفتہ رفتہ عادی ہوتی چلی گئی۔ گلنار کا باپ ذیشان بھی نرسی میں تبدیلی کو گہری نظر سے جانچ رہا تھا۔ نرسی کی مصدوقیت کا اسے علم ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بے دینی یا بدعت کو گلنار خود ہی روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کے خیال میں گمراہی کو گلنار کی محبت ہی ختم کر سکتی تھی۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ ان دونوں میں کشاکش پیدا ہو گئی ہے اور گلنار میں ایک قسم کا تحمل اور مایوسی پیدا ہو گئی ہے تو وہ کچھ متردد ہو گیا۔ نرسی کا مندانہ گریز الگ سے اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ گلنار چپ چاپ آتش کدے میں جا کر مناجاتیں کرنے لگی ہے تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ نرسی پوری طرح مصدوقیت کے زیر اثر آ چکا ہے۔ اس نے ایک دن گلنار کو روک کر پوچھا، کیا بات ہے گلنار؟ کیا نرسی اب بھی مصدوقیت پر مائل ہے؟ ہاں، گلنار بدقت تمام بولی، وہ کہتا ہے کہ میں مصدوقیت نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، ذیشان فکر مند ہو گیا، کیا تم نے اسے یہ بتا دیا ہے کہ اگر وہ اس بدعت سے باز نہ آیا تو اسے تم سے ہاتھ دھونا پڑے گا؟ میں نے بتا دیا ہے، وہ کہنے لگی، اس نے ہمارے فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ذیشان اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے اب ہمیں مصدوقیت کے خلاف کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ گلنار چپ رہی، اس کی نظریں اپنے انگوٹھے پر جمی ہوئی تھیں۔ ذیشان نے دریافت کیا، یہ تم آتش کدے میں کیوں جاتی ہو؟ گلنار نے رنجیدہ لہجے میں جواب دیا، حاضر خش یعنی کہ مقدس آگ سے مناجات کرنے کہ وہ نرسی کے دل کو بدل دے اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ جاؤ اور مسلسل جاتی رہو۔ ذیشان نے اجازت دے دی، لیکن ممکن ہے آذر خش ہمیں اس تباہی سے نکال لے۔ اور گلنار چپ چاپ روزانہ ہی آتش کدے میں جانے لگی۔ پھر ایک روز اس نے یہ بھی دیکھا کہ آتش کدے میں توسیع ہو رہی ہے اور بہت سے راج مزدور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی میں اس نے خوش نواز کو دیکھا جس کی نگرانی میں یہ کام انجام پا رہا تھا۔ اور پھر جب اس نے خوش نواز کو آتش کدے کے اندر اپنے قریب دخلے در معقولات کرتے دیکھا تو اگر اسے کچھ غصہ آیا تو کسی حد تک رحم بھی، کیونکہ وہ خوب جانتی تھی کہ خوش نواز جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا
اس کے لوگ مذہبی پیشواؤں کے اس محبت میں نہیں آ سکتے تھے، اور اگر آنے کی جرت کر ہی بیٹھتے تو انہیں اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا جو اس نوع کے گنہگاروں کے لیے مقرر تھی۔ بعد میں اس نے یہ سوچ کر آتش کدے کو جانا ہی موقوف کر دیا کہ اگر وہ وہاں روزانہ جاتی رہی تو شاید یہ بھی یقینی ہے کہ خوش نواز بھی روزانہ اندر داخل ہوتا رہے، اور اس طرح گویا یہ طے تھا کہ خوش نواز پکڑا جاتا اور اسے آگ میں زندہ جلا دینے کی سزا دی جاتی۔ دوسری طرف خوش نواز بے چینی سے گلنار کا انتظار کرتا رہتا، گو وہ یہ جانتا تھا کہ گلنار کسی محبت یا ہیر بدھ کی لڑکی ہے اور وہ خود ممار ہے، اور طبقات کا یہ فرق قطعی اجازت نہ دیتا تھا کہ وہ گلنار سے محبت کرے، لیکن وہ بھی کیا کرتا، کیونکہ محبت کبھی بھی ذات پات یا طبقات کی قائل اور پابند نہیں رہی ہے۔ جب گلنار متواتر 2 ہفتے تک نہ دکھائی دی اور خوش نواز کا کام بھی نپٹنے لگا تو وہ کچھ زیادہ پریشان رہنے لگا۔ وہ کئی بار ہیر بدھوں اور موبدوں کی آبادی میں بھی گیا کہ شاید وہاں وہ لڑکی دکھائی دے جائے، لیکن ہر بار مایوس واپس آیا۔ وہ ہر اس عورت کے پیچھے دیوانہ بھاگتا جو چادر میں لپٹی لپٹائی آتش کدے کی طرف جاری ہوتی، لیکن قد و قامت اور چال ڈھال سے مایوس ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک دن صبح جب وہ کشتی سے دجلہ کے مشرقی ساحل پر اترا تو اس نے اپنے سامنے سے ایک رتھ گزرتے دیکھا۔ اس نے پہلی ہی نظر میں گلنار کو پہچان لیا جو ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے اور چہرہ چادر کے نقاب سے بے نیاز تھا۔ صبح عموماً عورتیں اور جوان لڑکیوں کے چہرے چادروں کے نقاب سے بے نیاز ہی رہتے، کیونکہ اس وقت نہ صرف مقدس آفتاب کی پرستش کی جاتی تھی بلکہ صاف ہوا کی حصولیاتی کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ چہرہ کھلا رہے۔ گلنار کے برابر جو شخص بیٹھا تھا اپنے لباس اور وضاقتہ سے ہیر بدھ معلوم ہوتا تھا۔ خوش نواز بے چین ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار پھسل کر نیچے گر گئے اور وہاں سے سینے پر آ کر رک گئے۔ اس طرح وہ اس حسین لڑکی کو فرط عقیدت سے سلام کر رہا تھا۔ گلنار پریشان ہو گئی، اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور کنکھیوں سے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کا جائزہ لینے لگی۔ خوش نواز کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ گلنار کے ساتھ اس کا باپ بیٹھا تھا، اس نے بھی خوش نواز کے سلام اور گلنار کی پریشانی اور احتیاط ربی کو بھانپ لیا۔ اس نے گلنار سے دریافت کیا، گلنار کیا تم اس نوجوان کو جانتی ہو؟ یہ کون ہے؟ گلنار نے وحشت سے جواب دیا، نہیں، میں اسے بالکل نہیں جانتی، یزدان ہی بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ کون ہے۔ گلنار کا باپ یقین اور بے یقینی کے ملے جلے انداز میں بولا، پھر تمہیں یہ سلام کیوں کر رہا تھا؟ گلنار کا دل بھر آیا، لیکن اس نے انتہائی جبر سے اس پر قابو پا لیا اور بولی، اسے کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ ذیشان نے اسے تسلی دی، کہنے لگا، مجھ سے کچھ چھپاؤ مت، جو کچھ ہو سچ سچ بتا دو۔ گلنار نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، کوئی بات نہیں بابا جان، کوئی بات ہو تو بتائی بھی جائے۔ ذیشان نے کوچوان کو حکم دی، رتھ کو واپس کرو، اور پیچھے مڑ کر دیکھا، خوش نواز ابھی تک کھڑا ہوا رتھ پر نظریں کاڑے دیکھ رہا تھا۔ ذیشان آپ ہی آپ بڑبڑایا، شکل تو جانی پہچانی نظر آتی ہے، آخر یہ ہماری رتھ پر نظریں کاڑے کیوں کھڑا ہے؟ خوش نواز نے جب رتھ کو اپنی طرف واپس آتے دیکھا تو اس کے دل میں خوف اور خوشی کی ملی جلی کیفیات پیدا ہو گئیں۔ اس نے سوچا کہ گلنار نے رتھ واپس کرایا ہو، اور یہ خیال بھی گزرا کہ ہو سکتا ہے گلنار کے پاس بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص نے رتھ واپس کیا ہو۔ گلنار کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ خوش نواز کو کس طرح اس محویت سے باز رکھے۔ رتھ اس کے قریب آ کر رک گیا، خوش نواز منہ پھیر کر آگے بڑھ گیا۔ ذیشان نے اسے آواز دی، اے نوجوان، ذرا ٹھہرنا تو، اور وہ رتھ سے اتر کر خوش نواز کی طرف بڑھا۔ خوش نواز خوفزدہ سہما ہوا کھڑا تھا۔ ذیشان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور پوچھا، کیا تم ہمیں جانتے ہو؟ اس کے بعد فوراً ہی آنکھوں کے گوشے سمٹ گئے اور ذہن پر زور دیتا ہوا بولا، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ خوش نواز نے جواب دیا، ہاں مقدس محبت، میں خوش نواز آتش کدے کے زیر تعمیر توسیع حصے کا میر ممار ہوں، آپ نے مجھے وہیں دیکھا ہوگا۔ ذیشان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، بولا، خوب، یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ضرور ہے۔ پھر کہنے لگا، یزدان تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ ابھی مقدس محبت، لیکن میں محبت نہیں ہوں، میں ہیر بدھ ہوں، خاندان اور بستی کے آتش کدوں کی عاقف روزہ رکھنا ہمارے ذمہ ہے۔ خوش نواز ادب اور احترام سے اس کے آگے جھک گیا۔ ذیشان نے اسے سیدھا کیا اور کہنے لگا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تم نے ہمیں سلام کیا تھا۔ خوش نواز نے بات بنائی، ہاں مقدس ہیر بدھ، میں پہلے بھی آپ کو سلام کر چکا ہوں۔ ذیشان مسکرایا، پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ خوش نواز نے جواب دیا، آذر فرونگ۔ ذیشان اسے رتھ کی طرف لے کر بڑا، کہنے لگا، تو میرے ساتھ چلو، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ گلنار خوفزدہ اور سہمی ہوئی اپنے باپ اور خوش نواز کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب ذیشان خوش نواز کو ساتھ لے کر رتھ کی طرف واپس ہوا تو گلنار کی جان نکل گئی۔ وہ سمٹ کر ایک طرف بیٹھ گئی اور اہورا مزدہ سے اپنے لیے خیر کی دعا کرنے لگی۔ ذیشان رتھ پر چڑھتا ہوا بولا، گلنار، یہ نوجوان تو اپنا میر ممار ہے، مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، یہ تو مجھے سلام کر رہا تھا۔ پھر گلنار سے مل کر بیٹھ گیا اور خوش نواز کو اپنے برابر بیٹھنے کی اجازت دے دی، بولا،
تم ادھر بیٹھ جاؤ میرے قریب۔ جب خوش نواز بھی بیٹھ گیا تو ذیشان نے کوچوان کو رتھ چلانے کا حکم دیا اور رتھ چل پڑا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جسم اور روح کو تازگی اور شگفتگی بخش رہے تھے۔ ذیشان کچھ زیادہ ہی باتونی تھا۔ خوش نواز نے دریافت کیا، تم ہر روز سلوکیہ سے آتے ہو نا؟ ہاں، خوش نواز نے جواب دیا۔ ذیشان نے دریافت کیا، وہاں مصدوقیت کا کیا حال ہے؟ خوش نواز نے جواب دیا، یہ دین بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ذیشان اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، ہاں، یہ دین نوجوانوں اور غریبوں میں زیادہ مقبول ہو رہا ہے، اور چونکہ ہمارا بادشاہ کا بعد بھی مصدوقی ہو چکا ہے، اس لیے لوگوں کو کچھ زیادہ ترغیب مل رہی ہے۔ خوش نواز نے کوئی جواب نہ دیا۔ یک ذیشان نے چونک کر سوال کیا، اور تم محفوظ ہو اس مصدوقیت سے؟ خوش نواز نے جواب دیا، میں اسے بدعت سمجھتا ہوں۔ ہاں، تم دیندار نظر آتے ہو، ذیشان کہنے لگا، ورنہ بہت زیادہ نوجوان گمراہ ہو چکے ہیں۔ مصدوقیت کی ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن دو باتیں بری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں ذاتی املاک ختم کرنے کا ناقابل عمل حکم دیا گیا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں محرمات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر سوال کیا، نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ خوش نواز، اس نے جواب دیا، اور ذیشان ہنسنے لگا، بولا، نام تو بہت اچھا ہے، اور تم میں یہ خوش نوازی اسی وقت تک ہے جب تک تم زرتشت کے مذہب دین پر قائم ہو۔ جہاں تم گمراہ ہوئے اور بہک کر مصدوقیت کی طرف مائل ہوئے، تمہاری خوش نوازی بھی رخصت ہو جائے گی۔ کوچوان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور غصے میں گھوڑوں کو تیز بھگانا شروع کر دیا۔ ذیشان نے سرگوشی میں کہا، مجھے شبہ گزرتا ہے کہ یہ کوچوان بھی مصدوقی ہے اور ہم سے اپنے عقائد چھپائے ہوئے ہے۔ گلنار کنکھیوں سے خوش نواز کو دیکھ رہی تھی۔ خوش نواز نے کہا، مصدوقیت کے سیلاب کو روکنے کے لیے موبد اعظم بھی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ذیشان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، تمہیں اس کا علم کیوں کر ہوا؟ خوش نواز نے جواب دیا، کس بات کا علم؟ یہ کہ مصدوقیت کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خوش نواز نے جواب دیا، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، میں نے تو یوں ہی یہ سوال کر دیا تھا۔ ذیشان خوش ہو گیا، بولا، اس سلسلے میں پھر بات کروں گا۔ اس وقت تو مجھے یہ دکھ ہوا ہے کہ میرا بھتیجا نرسی بھی مصدوقی ہو گیا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ اداس ہو گیا۔ اس نے مڑ کر گلنار کو دیکھا جو نرسی کے نام پر کچھ اداس ہو گئی تھی۔ خوش نواز کے دل میں ایک پھانس سی چبھ گئی جو اسے تکلیف پہنچانے لگی۔ نرسی، یعنی آپ کا بھتیجا بھی مصدوقی ہو گیا؟ ہاں، ذیشان کچھ سوچنے لگا اور بے خیالی میں بڑبڑایا، نرسی کا مصدوقی ہو جانا یوں تو اتنی خاص بات نہ تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ گلنار یعنی میری بیٹی کا ہونے والا شوہر بھی تھا۔ اس کی مصدوقیت کا سب سے زیادہ صدمہ میری بیٹی گلنار ہی کو جھیلنا پڑا۔ خیر، کوئی بات نہیں۔ سامنے ہی آتش کدے کا گنبد صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ گنبد جسے اشپت کہتے تھے 100 ہاتھ لمبا اور تقریباً اتنا ہی چوڑا تھا۔ اس کے اوپر بہت سے نیزے گڑے ہوئے تھے اور ان میں جھنڈے لہرا رہے تھے۔ رات اس کے حدود میں داخل ہو گیا تو ذیشان کہنے لگا، کیا نام بتایا تم نے؟ خوش نواز؟ تو خوش نواز، تم پہلے میرا گھر دیکھ لو۔ جب تم آتش کدے پر کام ختم کر چکو تو تھوڑا سا ہمارا کام بھی کر دینا۔ میں اپنے گھر کے آتش کدے کے باہر ہی حصے میں ایک حجرہ بنوانا چاہتا ہوں۔ خوش نواز کو خوشی ہوئی کہ چلیے اس طرح وہ اس لڑکی کا گھر تو دیکھ لے گا، اور دوسرے یہ کہ اب اس گھر میں آمد و رفت کی راہ پیدا ہو چلی تھی۔ لیکن یہ دکھ بھی تھا کہ گلنار کی اپنے چچا کے لڑکے نرسی سے نسبت طے پا چکی تھی، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ شاید اس کی خوش قسمتی سے نرسی مصدوقی ہو چکا ہے، جس سے اب گلنار کا وابستہ ہونا ناممکن بات تھی۔ لیکن یہاں یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ ہو سکتا ہے گلنار کی محبت نرسی کو مصدوقیت ترک کر دینے پر آمادہ کر دے اور وہ پھر سے اس دین میں واپس آ کر گلنار کو حاصل کر لے۔ اس آس اور مایوسی کے خیالات اور تفکرات نے اسے بڑا پریشان کیا۔ جب ذرا دیر بعد رتھ ایک مکان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو خوش نواز کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ تینوں یکے بعد دیگرے رتھ سے نیچے اتر گئے تو ذیشان نے ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہا میرا مکان۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دروازے کی اوپری محراب میں اخوذہ مزدہ کی شبیہہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کوچوان کو حکم دیا، کوچوان، انہیں وہاں پہنچا دو جہاں عمارت میں توسیع کا کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ذیشان گلنار کو لے کر مکان کی طرف بڑھا۔ گلنار نے چلتے چلتے غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ خوش نواز رتھ میں سوار ہوتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو گلنار نے فوراً منہ پھیر لیا۔ اس وقت ذیشان کہہ رہا تھا، وہ مار ہے تو کیا ہوا، لیکن نوجوان نیک معلوم ہوتا ہے۔ سامنے اہورا مزدہ یزدان کا بت دیوار میں ابھرواں بنا ہوا تھا۔ اہورا مزدہ کائنات میں معلق کھڑا تھا۔ انسانی شکل کے اہورا مزدہ کے سر پر ٹوپی سے مشابہ تاج رکھا ہوا تھا۔ پیچھے گدی پر بالوں کے پٹے نما گچھے تاج کے باہر نکلے ہوئے تھے۔ داڑھی سینے سے گزر کر ناف تک آ گئی تھی۔ سینے سے ذرا نیچے اور ناف کے اوپر سے بے شمار پروں کا سلسلہ رانوں تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ پر آس پاس پوری کائنات پر محیط تھے۔ اہورا مزدہ کا زیری لباس بھی پروں کے مشابہ تھا۔ رانوں کے آس پاس سے 2 آنکڑے نمودار ہو کر نیچے پیروں تک چلے گئے تھے اور ان کے آخری سرے مڑ کر گول پہیے کی طرح ہو گئے تھے۔ چونکہ اہورا مزدہ کے پیر نہیں دکھائی دیتے تھے،
اس لیے شاید وہ خلا میں اپنے انہی 2 آنکڑوں پر رکا ہوا تھا۔ بایاں ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھا ہوا تھا اور داہنا ہاتھ ایک پہیے کے دستے پر تھا جس سے وہ نظام کائنات کو حرکت میں لا رہا تھا، اور نیچے کی فضا روشنیوں اور بادلوں سے معمور تھی۔ اس بت کو قیمتی ریشمی پردے میں چھپا کر رکھا گیا تھا، لیکن اس وقت گلنار اس کے آگے گھٹنوں کے بل چکی ایک گیت سرور ترنم میں گنگنا رہی تھی، اور ریشمی پردہ سامنے ایک لکڑی کی تپائی پر رکھا ہوا تھا۔ گلنار گا رہی تھی: ایک دن جبکہ اہورا مزدا اپنی جگہ پر پوری آن بان اور شان و شوکت سے دربار لگائے بیٹھا تھا، ایک طرف سے روح کائنات بین کرتی ہوئی حاضر ہوئی اور اہورا مزدا سے شکایت کی کہ انسان اس کی دیکھ بھال سے عاجز آ چکا ہے اور اپنی غفلت، لاپرواہی، اہرمنی طاقتوں سے اس کی تباہی اور بربادی کے در پہ ہے۔ اہورا مزدا کے داہنی طرف زرتشت بھی موجود تھا۔ اس نے زرتشت کو اشارے سے سامنے بلایا اور اسے زمین کی دیکھ بھال اور اصلاح کے لیے نامزد کر دیا۔ زمین نے اس نامزدگی پر تعجب کا اظہار کیا اور اہورا مزدا سے کہنے لگی: اے اہورا مزدا، جسے تو واقف ہے میں سے لا علم ہوں، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ ایک ضعیف انسان میری دیکھ بھال کس طرح کر سکے گا۔ اہورا مزدا نے زمین کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی، اور زرتشت کو زمین کی دیکھ بھال اور اصلاح کے لیے زمین پر بھیج دیا گیا۔ جب گیت ختم ہو گیا تو گلنار نے دعا مانگی: اے اہورا مزدا، زرتشت تو اپنا کام ختم کر کے واپس جا چکا ہے، لیکن اب ایک اہرمنی قوت مصدوق کے نام سے دنیا کے امن و امان اور نیکی کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ تو زرتشت کو دوبارہ بھیج تاکہ دنیا اہرمنی شر اور فساد سے محفوظ رہے۔ دعا ختم کر کے اس نے لبان اور صندل سلگایا، جس سے کمرہ معطر ہو گیا۔ دھوئیں کے بادل پورے کمرے میں پھیل گئے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کو معلوم ہوا کہ باہر میر ممار اسے ملنے آیا ہوا ہے۔ گلنار کا باپ ذیشان گھر پر موجود نہ تھا۔ گلنار نے خدمت کار خاتون سے کہلا دیا کہ اسے کہہ دو بابا جان گھر میں موجود نہیں ہے، پھر کسی وقت آئے۔ لیکن میر اس پر بھی نہ ٹلا اور اس نے خاتون سے کہلا دیا کہ اندر کہہ دو میرا کام ختم ہو رہا ہے، میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں مجھے ایک حجرہ تعمیر کرنا ہے۔ مجبوراً اسے خوش نواز کے سامنے آنا پڑا۔ اس وقت خوش نواز کچھ زیادہ مستعد اور دلکش نظر آ رہا تھا۔ گلنار کو دیکھتے ہی وہ جھک گیا اور ہیربود کی خوبصورت لڑکی کی خدمت میں آداب بجا لایا۔ گلنار نے بے رخی کا مظاہرہ کیا، خشک لہجے میں بولی: اس وقت بابا جان گھر میں موجود نہیں ہے۔ خوش نواز کا دل ڈولنے لگا۔ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں مجھے ایک نیا حجرہ تعمیر کرنا ہے۔ گلنار نے ذرا تامل اختیار کیا، پھر اسے لے جا کر وہ جگہ دکھا دی۔ خوش نواز نے دریافت کیا: مقدس ہیربود کب تشریف لائیں گے؟ گلنار نے جواب دیا: دوپہر بعد۔ خوش نواز نے التجا آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا: ہیربود کی معزز بیٹی، یہ میری مجال نہیں کہ میں آپ کا نام لوں، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ سے وہ کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ گلنار نے جلدی سے کہا: تمہیں کوئی سزا نہیں دی جا رہی۔ یہ کس نے کہا کہ تمہیں کوئی سزا دی جا رہی ہے؟ خوش نواز بولا: میں ہیربود کا ادنا خادم اس لائق بھی نہیں سمجھا جا رہا کہ اگر کسی وقت قدم بوسی کے لیے حاضری دوں تو باریابی کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ گلنار اس چرب زبان کی باتوں سے متاثر ہونے کی بجائے مسکرانے لگی۔ خوش نواز کو محسوس ہوا کہ اس ایک مسکراہٹ کی شکل میں اسے اس شے کا بہانہ مل گیا جس کا وہ طالب ہے۔ گلنار نے جواب دیا: تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ اگر میں کسی طرح آپ لوگوں کے کام آ سکتا ہوں تو مجھ سے کام لیا جائے۔ اسی لمحے ذیشان آ گیا۔ وہ بہت فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ خوش نواز کو دیکھ کر چونک پڑا۔ تم یہاں کیسے؟ گلنار نے کہا: یہ وہ جگہ دیکھنے آیا تھا جہاں حجرہ تعمیر ہوگا۔ ذیشان مسکرا کر بولا: تا پھر دکھا دی وہ جگہ؟ ہاں دکھا دی، گلنار نے جواب دیا۔ خوش نواز کا خیال تھا کہ ذیشان اسے بٹھائے گا، لیکن اس نے سرد مہری سے کام لیا۔ خوش نواز نے جب ان کا یہ رنگ دیکھا تو واپسی کی اجازت چاہی، مگر ذیشان بولا: اجازت دینے سے پہلے میں تم سے کچھ وعدے لینا چاہتا ہوں۔ بتائیے، خوش نواز نے جواب دیا۔ مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، لیکن میں اپنی گزارش بعد میں کروں گا، سر دست اس کا موقع بھی نہیں ہے۔ ذیشان نے پہلے تو خوش نواز کو گھورا، پھر گلنار کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ گلنار خواہ صفائی نہیں دینا چاہتی تھی، اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ ذیشان نے خوش نواز سے کہا: اس وقت تو تم جاؤ، پھر بات کروں گا۔ خوش نواز نے سوچا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے تو روکا پھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس میں اتنی مجال نہ تھی کہ مقدس ہیربود سے جرا بحث کرتا۔ جب وہ جانے لگا تو ذیشان نے کہا: کیا نام ہے تمہارا؟ خوش نواز۔ ممکن ہے 2-1 دن میں مجھے کول جانا پڑے، تم مجھ سے پہلے ہی مجھ سے آ کر مل لو۔ خوش نواز نے پوچھا: کل صبح آ کر مل لوں؟ نہیں، ذیشان تمکنت سے بولا، میں تمہیں کسی ایسے وقت میں نہیں بلاؤں گا جب تم آتش کدے کی خدمت انجام دے رہے ہوگے۔ مجھے تم سے کل شام کو ملنا ہے۔ دوسرے دن شام کو جب وہ ذیشان سے ملنے گیا تو اسے کچھ غیر معمولی باتیں محسوس ہوئیں۔ وہاں ایک پراسرار خاموشی سی ہلچل برپا تھی۔
وہاں ایک پراسرار خاموش سی ہلچل برپا تھی۔ گھر پر ذیشان تو موجود نہیں تھا، لیکن ایک دوسرا نوجوان گلنار سے باتیں کر رہا تھا۔ گلنار نے اسے بٹھا لیا، بولی بابا جان آنے والے ہیں، تم ان کا انتظار کر لو۔ پھر اپنے ساتھ کے نوجوان سے کہنے لگی، نرسی تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، یہ نوجوان میرے مومار خوشنواز ہے اور ابا جان اس سے حجرہ تعمیر کرانا چاہتے ہیں۔ نرسی پہلو بدلتا ہوا بولا، میں کسی غلط فہمی کا شکار کیوں ہونے لگا؟ میں اس وقت محض اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تمہارا آخری بار اندیا معلوم کر لوں۔ گلنار بے بسی اور مایوسی سے اس کی صورت تکنے لگی۔ نرسی کہنے لگا، بادشاہ کباد نے مصدوقیت کو قبول کر لیا ہے اور وہ عنقریب اپنا خزانہ غربا میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ شہزادوں میں کارڈس نے بھی مصدوق کا دین اختیار کر لیا ہے۔ رہ گیا چھوٹا شہزادہ خسرو، جو شاید ولی عہد بھی ہے، عنقریب ہمارے دین میں آنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اب بھی مصدوقیت کی سچائی پر شبہ کرتے ہو؟ گلنار نے کہا، میں ایک شرط پر مصدوقیت قبول کر سکتی ہوں، وہ بھی محض تمہارے لیے۔ کون سی شرط؟ یہ کہ اگر میں تمہاری خاطر مصدوقیت قبول کر لوں تو میں محض تمہاری بیوی بن کر رہوں گی، میرا کسی اور مصدوقی سے کوئی واسطہ نہ رہے گا۔ یہ کہ اگر میں تمہاری خاطر مصدوقیت اختیار کر لوں تو میں محض تمہاری بیوی بن کر رہوں گی، میرا کسی اور مصدوقی سے کوئی واسطہ نہ رہے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نرسی نے جواب دیا، کسی مذہب کو اختیار کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اس کے کچھ اصول اختیار کر لیے جائیں اور کچھ مسترد کر دیے جائیں۔ گلنار نے بیزاری سے کہا، میں سوچتی ہوں لوگوں نے کس طرح یہ گوارا کر لیا ہے کہ ان کی عورتوں کو سب کی ملکیت سمجھ لیا جائے۔ آخر ان کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ گلنار، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، بس ذرا احسار کی بات ہے، تم مصدوقیت سے دور رہ کر اس کے فائدے کو کس طرح سمجھ سکتی ہو؟ یہ ہجر و فراق، عشق و محبت، بندشیں، رکاوٹیں، پہرے، چوکیداریاں، رقابتیں، مایوسیاں، مصدوقیت نے ان چیزوں کے وجود کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ عورت جو آزاد پیدا کی گئی ہے آزاد رہے گی، مرد جو کہ آزاد پیدا ہوا ہے آزاد رہے گا۔ میں کسی ایسی آزادی کو تسلیم نہیں کر سکتا جو لفظوں میں تو موجود ہو لیکن معنوں میں مکفوت۔ ہم نے جھوٹے اخلاق کے نام پر بہت سی ایسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ خوشنواز کو نرسی کی باتوں میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، اگر مصدوقیت یہی ہے کہ اسے اختیار کرتے ہی عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں تو بڑا اچھا دین ہے۔ اس صورت میں گلنار اس کے لیے کتنی سریع الحصول ہو جاتی تھی۔ نرسی بہت ذہین تھا، اس کی دلی کیفیات کسی حد تک سمجھ گیا، چنانچہ فوراً ہی خوشنواز سے مخاطب ہوا، کیوں جناب، میں نے جو کچھ کہا تم نے بھی کچھ سنا؟ خوشنواز نے جواب دیا، ہاں جناب سنا۔ تم کس حد تک اسے اتفاق کرو گے؟ خوشنواز کے سامنے مصلحتیں تھیں، یہ مصلحت کہ گلنار خود ان باتوں سے متفق نہ تھی، اور یہ کہ ہربت کی بیٹی تھی جس کے دین سے مصدوقیت نبرد آسمات تھی۔ اسے کچھ یقین آ رہا تھا کہ نرسی صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس نے یہی جواب دیا کہ میں آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں کر سکتا کیونکہ یہ گناہ ہے، آوارگی اور عیاشی ہے۔ بے وقوف، ماضی کے پرستار، قدامت کے خوگر۔ نرسی کو غصہ آ گیا، تم جو طبقات اور روایات کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہو، تعجب ہے تم ان انسانیت سوز مردم آزاریوں پر بغاوت کیوں نہیں کر رہے؟ پھر کچھ سوچتا ہوا بولا، بات کچھ اور ہے، تم ضرور موقع پرست ہو۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ نوجوان مومار گلنار کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ جن میں کوئی پیغام ہے۔ اس نے خوشنواز کے دل کو ٹٹولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میری منگیتر گلنار کو پسند کرنے لگے ہو؟ اگر میرا قیاس درست ہے تو تم ضرور اس دوشیزہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھ سے اتفاق نہیں کر رہے ہو۔ پھر وہ اپنے دین مصداقیت کی تبلیغ کرنے لگا، اگر تمہارا حسن کے اس انمول شاہکار پر واقعی دلا گیا ہے تو میں تمہیں مصداقیت کی دعوت دوں گا۔ مصداقیت قبول کر کے اپنی محرومیاں دور کر سکتے ہو۔ مصداقیت کے دائرے میں آتے ہی تم دولت اور عورت کی محرومی سے نجات پا جاؤ گے، طبقات ختم ہو جائیں گے، مساوات عام ہو جائے گی، کوئی بھی عورت حسین ہو یا بدصورت تم پسند کر کے بآسانی حاصل کر سکو گے، یہاں تک کہ یہ گلنار جو غالباً ہم دونوں کی پسند ہے، اگر یہ بھی ہمارے دین میں آ جائے تو دونوں ہی اس سے شاد کام ہو سکتے ہیں، اور یہ ہم دونوں سے۔ گلنار غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، نرسی آج سے ہم دونوں کے تعلقات ختم، تم بہت بےہودہ ہو گئے ہو اور میں یہ بےہودگیاں نہیں برداشت کر سکتی۔ نرسی نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ جھٹک دیا، تم اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، اس وقت میں تم سے بالکل مایوس ہو چکی ہوں، اتنی مایوس کہ آئندہ کوئی میری زبان سے تمہارا نام تک نہ سنے گا، بے حیا، بے شرم، بے دین کہیں کا۔ گلنار اندر چلی گئی اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ نرسی خوشنواز سے مخاطب ہوا، کسی نئی چیز کو بمشکل ہی انسان قبول کرتا ہے۔ پھر پوچھا، کیا تمہیں ہمارا دین پسند آیا؟ اگر پسند کرو تو آج ہی میرے ساتھ چلو اور حضرت
مزدک کے ہاتھوں پر اس کا دین قبول کر لو۔ اس میں آتے ہی تم بیسیوں گلناروں کو اپنے آس پاس آغوشیں پھیلائے ہوئے دیکھو گے۔ ذاتی ملکیت کا تصور ہی غلط ہے۔ پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، اہورا مزدا نے اگر انسان کو ہوا، پانی اور دھوپ پر بھی اختیار دے دیا ہوتا اور یہ انہیں بھی اپنی ذاتی املاک بنا کر دینے نہ دینے پر قادر ہوتا تو سوچو بھلا کتنے انسان زندہ رہتے، اور جو زندہ رہتے ان میں کمزور طاقتور کے سامنے کتنے بے بس، مجبور اور بے آسرا ہوتے۔ اہورا مزدا نے اس لیے تو انہیں اپنے اختیار میں رکھا ہے کیونکہ اس نے انسانوں کی خود غرضی کو خوب اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ خوشنواز کے دل میں لالچ نے سر اٹھایا، لیکن یہ سوچ کر وہ ہاں کرنے سے باز رہا کہ کہیں اس طرح جس طرح گلنار نے نرسی کو دھتکار دیا ہے اسے بھی نہ دھتکار دے۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نرسی نے انگڑائی لیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، خیر کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل تم پر مزدگیت کی سچائی ظاہر ہو کر رہے گی۔ ہو سکتا ہے تم ابھی یہ سوچ رہے ہو کہ گلنار میری طرف سے مایوس ہو کر تمہاری طرف راغب ہو جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ گلنار ہربت کی بیٹی ہے اور تم ممار ہو، اور ایک ممار کی اولاد، یہ فرق ہمیشہ ہی رہے گا، دور نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں بتا دوں کہ تم کسی طرح بھی گلنار کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نرسی چلا گیا۔ خوشنواز تنہا رہ گیا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ ذیشان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ذرا سی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور مومی شمع لیے ہوئے گلنار نمودار ہوئی۔ اس نے دیوار کے ایک طاق نما حصے میں شمع رکھ دی اور خوشنواز سے دریافت کیا، نرسی کب گیا؟ وہ اسی وقت چلا گیا تھا، آپ کے جاتے ہی۔ میرے چلے جانے کے بعد وہ کیا کہتا تھا؟ مجھ سے کہتا تھا کہ مزدگیت اختیار کر لو۔ اور تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں بے دینی اور بے شرمی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ تم نے بہت اچھا جواب دیا، مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی امید تھی، تم نے مجھے مسرور کیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، نرسی کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ پہلے تو ایسا نہ تھا، ہم دونوں میں پرانی محبت تھی۔ میرا خیال ہے مزدک کوئی بہت بڑا جادوگر ہے جو اپنے جادو سے لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے، دیکھو کہیں غلطی سے تم اس کے روبرو نہ چلے جانا۔ سنتی ہوں اس نے ہمارے بادشاہ پر بھی جادو کر دیا ہے، اور وہ بھی مزدکی ہو گیا ہے، اور دربار میں خود نیچے بیٹھتا ہے اور مزدک کو سونے کی کرسی پر اپنے سے اوپر جگہ پر بٹھاتا ہے۔ خوشنواز نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے محسوس کیا کہ گلنار کے لہجہ کی شکست خوردگی میں اس کے لیے امید کی کرن پائی جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا، ہر سمجھدار آدمی کا یہی خیال ہے کہ مزدک ساحر ہے اور اپنے سحر سے لوگوں کی شرم و حیا دور کر رہا ہے۔ گلنار روحانسی ہو رہی تھی، چہرہ شمع کی روشنی میں تمتما رہا تھا۔ خوشنواز کو وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، دلکش اور باوقار۔ کہنے لگی، میں نرسی سے بیزار ہو گئی ہوں، میں نے اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا ہے کیونکہ مجھے کچھ یہ یقین ہو چلا ہے کہ اس کا مرض لا علاج ہو چکا ہے۔ پھر ایسے مریض کو اپنے پاس کیوں آنے دیا جائے جس کا مرض چھوت کا ہو، جو کسی اور کو بھی لگ سکتا ہو۔ خوشنواز کو مزید تاکید کی، اور دیکھو تم بہت بچ کے رہنا، نوجوانوں پر اس کا جلد ہی اثر ہو جاتا ہے۔ خوشنواز نے اسے مزید یقین دلایا، آپ مطمئن رہیں مقدس ہربت زادی، میں اپنے دین کا راسخ العقیدہ پیرو ہوں۔ نرسی کو دھتکار دینے کے بعد گلنار خود کو تنہا تنہا محسوس کرنے لگی تھی، ایسی تنہائی جس کا حال سے مستقبل کے ناپید کنار سروں تک پرتو ہو۔ وہ اس تنہائی میں کسی حد تک کمی چاہتی تھی، اداس روح کوئی سہارا چاہتی تھی، اور یہ سہارا اتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو جتنا ڈوبتے کو تنکے کا ہوتا ہے۔ اس نے پہلی بار محبت کی مسکراہٹ سے خوشنواز کو دیکھا، کہنے لگی، تم بڑے اچھے نوجوان ہو، دینی استقامت پر پہاڑ کی طرح قائم رہنے والے۔ سچ کہتی ہوں میں تمہارے جواب سے بہت خوش ہوئی ہوں، کاش تم ہمیشہ ایسے ہی رہو جو اس وقت ہو۔ خوشنواز کا حوصلہ بڑھا، کہنے لگا، مجھے اپنا دین محض اس لیے ہی نہیں عزیز ہے کہ یہ میرا اپنا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، بلکہ یہ یوں بھی عزیز ہے کہ یہ آپ کا دین ہے، اور آپ اس پر بے مثال قوت ارادی سے قائم ہیں۔ اچھا، اس کے مردنی چھائے ہوئے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اگر تم یہ سب کچھ کسی غلط توقع کی بنا پر کہہ رہے ہو تو تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاداب ہوتا ہوا چہرہ ایک بار پھر مرجھا گیا۔ گلنار نے آبیاری کی، تم دیندار اور نیک نوجوان ہو، میں ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہوں، مگر مناسب سمجھو تو کبھی کبھی آ جایا کرو۔ ذیشان کافی دیر بعد آیا۔ خوشنواز کو اپنا منتظر پا کر خوش ہوا، کہنے لگا، آج تم سلوکیہ واپس جاؤ، کل تمہیں شام کو پھر آنا ہے۔ وہ غیر معمولی تھکا تھکا دکھائی دیتا تھا۔ ہم سب پر مزدکیت کی شکل میں ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے شاید کول جانا پڑے اور وہاں کے مبد اعظم کو ساتھ لانا پڑے۔ بس وہی ہے جو ہمیں مزدکیت کے تحریب کاروں سے بچا سکتا ہے۔
یہ فتنہ نہ روکا گیا تو تباہی آئے گی۔ خوشنواز کی سمجھ میں یہ باتیں آ ہی نہیں رہی تھیں، پھر وہ کچھ بولتا تو کیا بولتا۔ ذیشان کہتا رہا، مزدک نے تو ہم سب کی عزت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ خوشنواز، تم خود ہی سوچو، جب سب برابر ہو جائیں گے اور ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہ ہوگا تو اس معاشرے میں بادشاہ، شہزادے، امراء، شرفا، موبد اعظم اور دیگر دینی پیشواؤں کا کیا مقام ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں مجبوراً مل جل کر مزدگیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس وقت مذہب مجبور ہے کہ وہ حکومت سے مل کر اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچل دے، اور حکومت اس پر آمادہ ہے کہ وہ مذہبی پیشواؤں کی اعانت سے مزدگیت کے لیے ایک ایسا منصوبہ تیار کرے کہ یہ فتنہ پھر کبھی نہ سر اٹھا سکے۔ مذہب اور حکومت ایک دوسرے کے محافظ اور مددگار ہیں، اور اگر ہورا، مزدہ اور زرتشت نے چاہا تو ہم سب مل جل کر ان قریب مزدگیت، ایک خطرناک بدعت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ اگر ہم نے اسی وقت اس طوفان کو نہ روکا تو آنے والی نسلیں اس عذاب سے کس طرح بچ پائیں گی؟ یہ شہر شور اور فتنہ جو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر انہیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ گلنار باپ کی باتیں سن سن کر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ ذیشان نے خوشنواز کو دوسرے دن شام کو پھر بلایا تھا۔ باہر رتھ تیار کھڑا تھا۔ خوشنواز حیران تھا کہ ذیشان اس کی اتنی عزت کیوں کر رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹی سے رات تک چھوڑنے گئے۔ جب رتھ چلا گیا تو ذیشان گلنار کو لے کر گھر کے اندر گیا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتا ہوا بولا، گلنار، یہ سادہ لوح مومار ہے، لیکن تم دیکھنا اس سے ایک شاندار کام لیا جانے والا ہے کہ وہ کام رہتی دنیا تک یادگار رہے گا۔ یہ مومار ہے، لیکن اس سے ایسی زمین تیار کرائی جائے گی جس پر مزدوکیوں کا باغ تعمیر ہوگا، شاندار اور یادگار باغ جو ہمیشہ ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ آذر فرونگ کے آس پاس میلوں تک فوجیں متعین کر دی گئیں۔ ان حدود میں آباد انسانوں کو ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے تیسفون سخت مصیبت میں گر گیا اور کوئی زبردست انقلاب آنے والا ہے۔ ہیر بدھ ذیشان کا رتھ دجلہ کے مشرقی ساحل پر خوشنواز کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کشتی سے ساحل پر اترا، رتھ کے کوچوان نے اس کا استقبال کیا اور اسے رتھ میں بٹھا کر آذر فرونگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے سنسان اور ویران تھے۔ مختلف ہتھیاروں سے لیس سپاہی جگہ جگہ حرکت میں تھے۔ خوشنواز کچھ ڈر گیا۔ اس نے کوچوان سے دریافت کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جگہ جگہ یہ فوج کیوں متعین ہے اور راستے ویران اور سنسان کیوں پڑے ہیں؟ کوچوان نے لاپرواہی مگر نفرت سے جواب دیا، ولی عہد شہزادہ خسرو آذر فرونگ کے بڑے ہال میں امراء اور مذہبی پیشواؤں کی مدد سے ایک مجلس شورا منعقد کر رہا ہے، جہاں یہ طے پائے گا کہ کیا شہزادے کو بھی اپنے باپ کی طرح مزدگیت اختیار کر لینی چاہیے۔ شہزادہ اس سلسلے میں موبد اعظم سے بھی مشورہ کرے گا۔ خوشنواز چپ ہو گیا۔ اس دن اسے عمارت میں توسیع کا کام نہیں کرنا پڑا۔ اسے ہیر بدھ ذیشان کے مکان میں ٹھہرا دیا گیا، جہاں وہ سارا دن بند رہا۔ گلنار بھی اس سے دور دور رہی۔ تنہا پڑے پڑے اس کا دل اکتا گیا۔ ذیشان کسی کسی وقت آتا اور تسلی اور اطمینان کے چند کلمات ادا کر کے چلا جاتا۔ سپہر کو گلنار اس کے پاس آئی اور اسے مشورہ دیا، دیکھو مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم سے کوئی بہت بڑا کام لیا جانے والا ہے۔ موبد اعظم، شہزادہ خسرو اور دربار کے دوسرے امراء اس کے صلے میں تمہیں کچھ دینا چاہیں گے۔ تم ابھی سے یہ سوچ لو کہ تمہیں ان سے کیا طلب کرنا ہے۔ خوشنواز کو ایسے لگا جیسے اس کی منزل سامنے آ چکی ہے۔ دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ لہجے میں خود اعتمادی اور شوخی آگے پوچھا، مجھ سے کیا کام لیا جانے والا ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتی۔ پھر بھی کوئی اشارتاً عطا پتہ؟ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن یہ ضرور جانتی ہوں کہ وہ کام غیر معمولی ہے اور تم اسے بہت اچھی طرح انجام دے سکتے ہو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے گلنار کو دیکھا۔ آپ ہی بتائیے کہ اس کے سلے میں مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ یہ فیصلہ تو تمہیں خود کرنا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتی۔ میں جو سب سے بڑی شے مانگ سکتا ہوں وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟ اس سلسلے میں کچھ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا۔ پھر بھی کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی اچھا سا مشورہ دے سکوں۔ خوشنواز نے ہمت کر کے کہہ دیا، اپنی اس بڑی خواہش کے اظہار کے لیے پہلے آپ سے اجازت بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ کہ میں اپنی زندگی کی جس سب سے بڑی خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں، میرے نزدیک وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ کہتے کہتے خوشنواز مارے رعب اور دہشت کے گر گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گلنار چراغ پا ہو گئی، غصے میں اس کے قریب پہنچی اور اس کے کولے پر کھجور کی چھڑی سے آہستہ آہستہ مارنے اور غصے میں کہنے لگی، تم چرب زبان اور باتونی ہونے کے ساتھ ساتھ غبی بھی ہو، کم عقل اور کند ذہن بھی ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی گراں نما خدمات کے صلے میں اگر مجھے مانگو گے تو میں تمہیں بخشتی جاؤں گی؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میری خواہش اور میری مرضی کے خلاف ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میں تمہیں کس طرح قبول کر سکتی ہوں؟ میں ہیر بدھ مذہبی پیشوا کی بیٹی اور تم ایک کم رتبہ مومار،
یہ فرق تو حقیقی ہے۔ اس خلیج کو کس طرح پاٹا جا سکتا ہے؟ گلنار اسے کھجور کی چھڑی سے مار رہی تھی اور خوشنواز بجائے چوٹ کے لطف محسوس کر رہا تھا۔ آخر کار سزا موقوف ہوئی اور گلنار نے اسے حکم دی، اچھا اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ خوشنواز ڈرتے ڈرتے اٹھا اور نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ کنکھیوں سے ہی گلنار کو دیکھ لیتا۔ گلنار نے کہا، آئندہ خبردار جو ایسی بات کی۔ ہمارے یہاں کی تقسیم جو اہورا مزدا کی قائم کردہ ہے وہی اس میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے، اور جب تک یہ رد و بدل نہیں ہوتا تمہیں میری خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ خوشنواز گلنار کا مفہوم نہیں سمجھ سکا، سادگی اور بھولے پن سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ گلنار کے ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم خوش قسمت ضرور ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ اہورا مزدا تم پر مہربان ہے۔ جب تمہارے ذمہ کوئی غیر معمولی خدمت کی جائے تو اس کے صلے میں ہیر بدھ کے طبقے میں داخل ہو جانے کی استدعا کر گزارنا۔ اگر موبد اعظم شہزادے اور عمرہ نے تمہاری یہ استدعا قبول کر لی تو اس کے بعد تمہارے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا۔ خوشنواز جیسے اچھل پڑا۔ گلنار نے اسے بڑے گر کی بات بتائی تھی۔ رات کو جب اسے آزف فرونگ کے بڑے ہال میں لے جایا گیا تو وہاں کا منظر ایسا نہ تھا کہ خوشنواز اس سے مرعوب نہ ہوتا۔ ولیعہد شہزادہ خسرو اور موبد اعظم برابر برابر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے 15 عمرہ براجمان تھے۔ شہزادے کے کان اور گلے میں قیمتی زیورات پڑے ہوئے تھے اور اس کے لباس پر سونے کا کام بنا ہوا تھا۔ خوشنواز کو ایسا لگا جیسے تھوڑی دیر پہلے یہاں کوئی گرما گرم بحث ہو چکی ہے اور اسے دیکھتے ہی لوگ خاموش ہو گئے ہیں۔ ہیر بدھ اسے مجرم کی طرح دونوں شانوں سے پکڑ کر موبد اعظم اور شہزادے کے قریب لے گیا اور عمرہ کے سامنے اس کا رخ کر کے کھڑا کر دیا۔ موبد اعظم نے حاضرین اور شہزادے کو مخاطب کیا، یہ نوجوان مگر دیندار مومار جو سلوکیہ سے تائسفون آتا ہے، اپنے کام میں یکتا اور دیانتدار واقع ہوا ہے۔ ہیر بدھ نے اسے اچھی طرح جانچ پڑتال لیا ہے اور ذیشان کو یقین ہے کہ یہ ہمارے کام کو رازداری اور دیانتداری سے انجام دے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دجلہ کے مغربی ساحلی شہر سلوکیہ کا رہنے والا ہے اور تائسفون میں اس کے عزیز و اقارب نہیں رہتے، چنانچہ تائسفون کے لوگ اسے نہیں پہچانتے۔ اس کے بعد شہزادے اور عمرہ کی جسم و روح میں اتر جانے والی نظریں ایک ساتھ اس پر پڑیں۔ شہزادے نے ذیشان سے دریافت کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ رازدار اور دیانتدار ثابت ہوگا؟ ذیشان نے فرما برداری سے اپنی گردن چکا کر خوشنواز کی دیانتداری کی ضمانت لی اور عرض کیا، لیکن یہ بے زبان اور دیندار نوجوان یہ ضرور جاننا چاہے گا کہ اسے اس کی دیانت، محنت، رازداری اور خدمت کا صلہ کیا ملے گا۔ موبد اعظم نے اعلان کیا، یہ جس صلے کی بھی آرزو کرے گا عطا ہوگا۔ ذیشان نے خوشنواز سے دریافت کیا، بول تو اپنی عظیم خدمت کا کیا صلہ چاہے گا؟ خوشنواز نے روحانسی آواز بدقت تمام دریافت کیا، خادم کو خدمت کی نوعیت سے مطلع کیا جائے، معلوم نہیں یہ ناچیز اسے انجام بھی دے سکے گا یا نہیں۔ شہزادے نے موبد اعظم سے آنکھ کے اشارے سے کچھ کہا۔ وہ کہنے لگا، شاہی قصر کے پیچھے جو میدان ہے اس میں 3 ہاتھ چوڑے، 3 ہاتھ لمبے اور تقریباً 3 ہی ہاتھ گہرے کئی گز گڑھے کھودنے ہیں۔ اس کام کے لیے تمہیں کئی 100 مزدور بھی دیے جائیں گے۔ تم انہیں اپنی نگرانی میں کھدواؤ گے۔ گڑھوں سے نکلنے والی مٹی گڑھوں کے آس پاس ہی موجود رہے گی۔ سر دست تمہیں اتنا ہی کام انجام دینا ہے۔ یہ گڑھے بہت اچھے اور یکساں ہونے چاہیے۔ خوشنواز نے آہستہ سے کہا، یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، یزدان نے چاہا تو توقعات سے بہتر یہ انجام پائے گا۔ موبد اعظم نے کہا، اس خدمت کے صلے میں تم کیا لینا پسند کرو گے؟ خوشنواز نے عرض کیا، ہیر بدھ کے اعلیٰ طبقے میں داخلہ اور شمولیت۔ اس صلے پر سبھی چونک پڑے۔ موبد اعظم نے کچھ عجیب سی نظر سے ذیشان کو دیکھا۔ ذیشان حیرت اور پشیمانی سے خوشنواز کو دیکھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم دیا جیسے وہ تھک کر چور ہو چکا ہے اور اس کے پیروں کی طاقت سلب ہو چکی ہے۔ کمرے میں کئی مومی شمعیں چل رہی تھیں، ان کی روشنی میں ذیشان اور خوشنواز فکر مند اور اداس بیٹھے تھے۔ ذیشان اداس بھی تھا اور غضبناک بھی۔ موبد اعظم، شہزادہ خسرو اور معزز عمرہ نے خوشنواز کو ذیشان کی نگرانی میں دے دیا تھا۔ اسے ایک نہایت اہم خدمت انجام دینی تھی۔ اس وجہ سے ذیشان بے بس ہو گیا تھا، ورنہ خوشنواز نے مجلس شورا کے سامنے جس صلے کی خواہش کی تھی اسے ذیشان رفروختہ تھا۔ وہ کوشش کے باوجود جوش پر قابو نہ پا سکا۔ تم نے اپنی خدمت کے صلے میں جو کچھ مانگا ہے میں اس کے پس منظر کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم ہیر بدھوں کے طبقے میں داخلہ چاہتے ہو، لیکن میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آخر کیوں تمہیں ہیر بدھی کیوں پسند آئے آخر؟ خوشنواز کے پاس ان باتوں کا کوئی معقول جواب نہ تھا۔ وہ خاموش رہا تو ذیشان نے پھر سے اسے چھیڑا۔ اس بار اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ تند اور تلخ تھا۔ تمہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر تم ہیر بدھوں میں شامل بھی ہو گئے تو اس شمولیت کو ہم دل سے کس طرح قبول کر لیں گے؟ ہم کسی طرح اپنی اولادوں کی شادیاں تم میں نہیں کریں گے۔ تم جہاں جو کچھ ہو وہیں بہت اچھے لگتے ہو، اور ہم جہاں اور جو کچھ ہیں وہیں اچھے اور خوب ہیں۔ میری مہربانی ہے کہ تم کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اور تمہاری یہ ہمت کہ تم ہمیں اور تمہاری یہ ہمت کہ تم
تم ہم ہی پر کمندے پھینکنے لگے۔ سنو غبی نوجوان، تم کسی بھی رتبے پر پہنچ جاؤ لیکن تم گلنار کو نہیں پا سکتے۔ خوش نواز نے لفظوں کا یہ زہر بھی پی لیا اور خاموش رہا۔ ذیشان نے مزید کہا، میں کل کول جا رہا ہوں، ممکن ہے تمہیں بجاوری خدمت کے بعد مطلوبہ مقام حاصل ہو جائے۔ اس وقت ہم دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، کیونکہ کم از کم میں یہ برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوں، تمہارا طبقہ تمہارے لیے اور ہمارا طبقہ ہمارے لیے۔ اسے مت چھیڑو۔ خوش نواز بدستور خاموش رہا، لیکن ذیشان کی باتیں برابر اس کے دل کا خون کیے دے رہی تھیں۔ ذیشان نے اس اداس اور مجبور نوجوان کو اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ تم، کیا نام ہے تمہارا؟ خوش نواز۔ تو میں کہہ رہا تھا کل سے تم اپنا کام شروع کر دینا۔ میں کول جا رہا ہوں، مصداقیت کا کھیل بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم گلنار سے نہیں ملو گے، سمجھے؟ خوش نواز نے ڈر کر اس بات میں گردن ہلا دی۔ بعد میں ذیشان کول روانہ ہو گیا۔ اس کی عدم موجودگی میں ولی عہد شہزادہ خسرو خوش نواز کو اپنے ہمراہ محل کے عقبی حصے میں لے گیا۔ وہاں 200 مزدور اس کے منتظر تھے۔ خوش نواز نے مستعدی اور محنت سے اپنا کام شروع کر دیا اور گڑھے کھودے جانے لگے۔ اب خوش نواز کو اپنے کام سے کام تھا۔ وہ لوگوں سے بہت کم باتیں کرتا۔ آذر فرونگ کے جس حصے میں چلتے ہوئے ذیشان اسے ٹھہرا گیا تھا وہ ہیر بدو کے مکان سے ذرا دور تھا۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا تو ایک طویل چادر میں لپٹی لپٹائی منہ چھپائے گلنار اس کے پاس پہنچی اور اس سے دور دور رہنے کا سبب دریافت کیا۔ خوش نواز نے ذیشان کی پوری گفتگو سے اسے آگاہ کر دیا۔ دین والوں کی یہی بد اخلاقیاں ہی تو ہیں جن سے نوجوان اور نادار طبقہ ہراساں ہے۔ تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو، اپنے کام سے لگے رہو۔ مستقبل کیا فیصلہ کرے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اہورا مزدا خوب جانتا ہوگا۔ خوش نواز نے پہلی بار اس کا نام لیا، بولا، بیٹھیے گلنار۔ گلنار نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا، کہنے سے بیٹھی نہیں، کھڑے کھڑے ذرا اٹھلا کر بولی، بس چلوں گی۔ بابا جان معلوم نہیں کیا سوچتے ہیں، نرسی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ تم شریف دیانتدار لوگ گھڑی دو گھڑی کے لیے آ جاتے تھے تو دل بہل جاتا تھا، اب وہ اس پر بھی پابندی لگا دینا چاہتے ہیں۔ پھر سوال کیا، تم نے ان سے کسی قسم کا مطالبہ تو نہیں کر دیا تھا؟ نہیں، خوش نواز نے جواب دیا، لیکن آپ کی ماں اور مشورے پر جب میں نے اپنی خدمات کے صلے میں ہیر بدو میں شمولیت کا مطالبہ کیا تو آپ کے والد کچھ سوچ کر بھڑک گئے۔ گلنار نے اسے تسلی دی، کہنے لگی، تم مایوس نہ ہو، اہورا مزدا جو کرے گا بہتر کرے گا۔ جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اسے دلچسپی اور محنت سے جاری رکھو۔ آپ بیٹھتی کیوں نہیں؟ خوش نواز کہنے لگا، مجھے آپ کے کھڑے رہنے سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ گلنار ذرا تکلف سے اس طرح بیٹھی کہ اس میں کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا انداز مساوی پایا جاتا تھا۔ خوش نواز کہنے لگا، گلنار، جب سے میں نے آپ کے والد سے یہ سنا ہے کہ اگر میں اپنی زبردست کوشش اور محنت سے ہیر بدو میں داخل بھی ہو گیا تب بھی لوگ ذہنی اور عملی طور پر مجھے قبول نہ کریں گے تو میرا دل الجھنے لگتا ہے اور مستقبل میں دور تک تاریکی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ مصدق کی مصداقیت جو طبقات کی قائل نہیں اور انسانی مساوات کی پیامبر ہے، یہ اس دور کا عظیم دین ہے۔ خوش نواز کہنے لگا، گلنار، جب سے میں نے آپ کے والد سے یہ سنا ہے کہ اگر میں اپنی زبردست کوشش اور محنت سے ہیر بدو میں داخل بھی ہو گیا تب بھی لوگ ذہنی اور عملی طور پر مجھے قبول نہ کریں گے تو میرا دل الجھنے لگتا ہے اور مستقبل میں دور تک تاریکی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دل بہکنے لگتا ہے اور یہی جی چاہتا ہے کہ مصدق کی مصدوقیت جو طبقات کی قائل نہیں اور انسانی مساوات کی پیامبر ہے، یہ اس دور کا عظیم دین ہے۔ گلنار پریشان ہو گئی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور زدی سے کہنے لگی، لیکن تم ابھی یہ مت سوچو، کچھ ٹھہرو، موقع دو۔ میرا خیال ہے بابا جان کی ذہنی حالت ہمیشہ ایسی ہی نہیں رہے گی، وہ بدل جائیں گے یا بدل دیے جائیں گے۔ خوش نواز مایوسی سے بولا، انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انسانوں کے ذہن اور طبقاتی روایات میں ہنگامہ خیز بنیادی تبدیلیاں کوئی پیغمبر ہی لا سکتا ہے، عام انسان نہیں، اور مزدا غالباً اسی طرح اہورا مزدا کی طرف سے ہم انسانوں میں بھیجا گیا ہے۔ گلنار کھڑی ہو گئی اور کچھ ناراض ہی ہو کر بولی، اب تک تو میں نے تمہیں دینداری سمجھا تھا، لیکن اس وقت کی باتوں سے تم کچھ گمراہ اور شکی محسوس ہونے لگے ہو۔ عقیدے اور دین کے معاملے میں تم آزاد ہو، لیکن چلتے چلتے میں تم سے یہی کہتی جاؤں گی کہ ذرا انتظار کر لو، نرسی کی طرح بے دین اور گمراہ نہ ہو جاؤ۔ گلنار نے خوش نواز کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ خوش نواز کئی دن مسلسل سلوکیا نہیں جا سکا۔ 50 گڑھوں کی 240 قطاریں تیار ہو چکی تھیں، وہ تھک گیا تھا۔ ولی عہد شہزادہ خسرو موبد اعظم کے ہمراہ ان گڑھوں کے معائنے کو آیا تو ان گڑھوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوش نواز کو بڑی شاباشی دی اور اس کی پشت تھپ تھپاتا ہوا بولا، میں تم سے بہت خوش ہوں، عنقریب تم یہاں ایک شاندار باغ اگا ہوا دیکھو گے۔ پھر موبد اعظم کو مخاطب کیا، حضرت موبدان، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس نوجوان کو ہیر بدو میں شامل ہو جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ موبد اعظم نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور گھنی مونچھوں میں چبھے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی۔ ہر چند کہ کوئی ایسا قانون دین میں موجود نہیں جس کی روح سے ایک معمار ہیر بدو میں داخل کیا جا سکے،
لیکن اس نوجوان کی غیر معمولی محنت اور عظیم خدمت کے پیش نظر دین کے بنیادی اصولوں میں تبدیلی و گنجائش پیدا کی جائے گی۔ پھر خوش نواز کو تسلی تھی، جب یہ گڑھے اپنا مقصد حاصل کر چکیں گے تو اے نوجوان، تم ہمارے پاس آذر فرونگ میں آ جانا، میں تمہیں ہیرو میں داخل کرا دوں گا۔ خوش نواز اس مستعد جان فضا سے خوش نہیں ہوا، اس موضوع کو تقریباً نظر انداز کر دی اور شہزادہ خسرو سے سلوکیہ جانے کی اجازت طلب کی۔ عالیہ قدر شہزادے، یہ خادم کئی دن سے وطن سلوکیہ نہیں گیا ہے، کیا گھڑی دو گھڑی کے لیے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے گی؟ شہزادے نے موبد اعظم کو دیکھا۔ موبد اعظم نے عرض کیا، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ نوجوان کو چند سپاہیوں کی نگرانی میں سلوکیہ روانہ کیا جائے اور اسے مقدس آگ کو ہاتھوں میں لے کر یہ قسم کھانا پڑے گی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زبان قابو میں رکھے گا۔ اسی وقت وہی مقدس آگ بھی فراہم کر دی گئی اور خوش نواز کو مٹی کے کوزوں میں رکھ کر اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھانا پڑا۔ اس نے 7 بار رازداری کی قسم کھائی۔ شہزادے خسرو اور موبد اعظم نے اسے سلوکیہ جانے کی اجازت دے دی۔ 2 سپاہی ساتھ کر دیے گئے، جنہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ انہیں جیسے ہی معلوم ہو کہ خوش نواز نے کوئی راز کی بات اگلی ہے، اسے فوراً ہلا کر دیا جائے۔ دجلہ کے مشرقی ساحل سے شاہی کشتی خوش نواز کو سپاہیوں کی نگرانی میں لے کر سلوکیہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر خوش نواز کو ایک نہایت منحوس خبر سننے کو ملی۔ اس کے گھر کا چھوٹا سا آتش کدہ بجھ چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس پر کوئی زبردست مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ وہ اتنا پریشان اور دل گرفتہ ہوا کہ آتش کدے کو دوبارہ روشن کیے بغیر ہی واپس آ گیا، اور دونوں سپاہی اس کے ساتھ تھے جو کشتی لائی تھی وہی اسے دوبارہ تیسفون واپس لے گئی۔ وہ تیسفون کے ساحل پر اتر کر آذر فرونگ کے اس حصے میں گیا جہاں کوٹری میں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہیں اسے یہ خبر ملی کہ ذیشان واپس آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کول کا موبد اعظم آذر مہر بھی آ گیا ہے۔ آتش کدے کے بجھ جانے کی بدشگونی نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وہ اتنی ہمت بھی نہ کر سکا کہ جا کر ذیشان سے مل ہی آتا۔ دوسرے دن صبح جب ذیشان سے ملنے گیا تو وہ بڑے تپاک سے ملا اور یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ وہی ذیشان ہے جس نے اسے کول جانے سے پہلے بہت مایوس کیا تھا۔ اس وقت 18 سالہ شہزادہ خسرو بھی ایک عام نوجوان کی طرح ذیشان کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ گلنار بھی وہیں موجود تھی۔ وہ خوش نواز کو دیکھتے ہی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ شہزادے نے خوش نواز کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، نوجوان ممار، انصاف جو اہورا مزدہ کا وصف ہے اس سے تمہیں ضرور نوازا جائے گا اور تمہیں حسب وعدہ ہیر بدو کے طبقے میں داخل کر لیا جائے گا۔ خوش نواز نے مجھے دل سے جھک کر عرض کیا، علی قدر شہزادے، یہ آپ کی ذرا نوازی ہوگی اور یہ غلام اس کا پیش کی شکریہ ادا کرتا ہے۔ شہزادے نے ذیشان سے پوچھا، ہیر بدو میں شمولیت پر تمہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوگا؟ ذیشان نے گردن کو نفی میں ہلایا اور آہستہ سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب آپ کو یا حضرت موبد اعظم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تو مجھے کوئی اعتراض کیوں کر ہو سکتا ہے؟ شہزادے نے خوش نواز سے کہا، امید ہے کہ کل شام تک تم ہیر بدو میں شامل کیے جا چکے ہوگے۔ پھر شہزادے نے گلنار کی طرف دیکھا اور ذیشان سے کہا، آج دربار میں جو تماشا ہوگا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اپنے ہمراہ گلنار کو بھی لیتے آؤ؟ خوش نواز کا ماتھا ٹھنکا، وہ کسی قدر خوفزدہ ہو گیا۔ ذیشان نے جواب دیا، ضرور شہزادی کی خواہش کی تعمیل ہوگی۔ اور تم ممار، شہزادہ خوش نواز سے مخاطب ہوا، تم بھی آ جانا اور اپنی محنت کے ثمر کو اتنی جلد برابر ہوتے بھی دیکھ لینا۔ پھر ذیشان کو حکم دیا، اس ممار کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ جب شہزادہ چلا گیا تو ذیشان نے خوش نواز سے کہا، شہزادہ تمہارے کام سے بہت خوش ہوا ہے۔ پھر آپ کچھ سوچ کر مسکرانے لگا، بولا، آذر خش یعنی مقدس آگ، میں کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ تو نے میرا بوجھ اتار دیا، مجھے ہلکا کر دیا۔ پھر اس نے اپنے شانے اچکائے اور فرط خوشی سے چیخا، اب میں اپنے آپ کو اتنا ہلکا محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو ہوا میں پرواز کر سکتا ہوں۔ اس نے گلنار کی طرف دیکھا، اسے مبارکباد دی۔ اہورا مزدہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ نرسی گیا تو اس کی جگہ شہزادہ لینے کو آمادہ ہو گیا، اور یہ ہماری تمہاری دینداری اور آذر پرستی کا انعام ہے۔ میں کتنا ہلکا ہو گیا ہوں، بے حد ہلکا۔ اب خوش نواز سب کچھ سمجھ چکا تھا، اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، کوئی دل مسلنے لگا، وہ انتہائی ضبط کیے بیٹھا رہا۔ آخر ذیشان نے اس کے سکوت کو توڑا، پھر صاحبزادے شام تک تیار ہو جانا، دربار ساتھ ہی چلنا ہے، ایک عجیب و غریب تماشا ہونے والا جو تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ خوش نواز نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ اٹھا اور کسی قسم کی بات کیے بغیر چلایا۔ چلتے وقت اس نے کچھ اٹھتی نظر گلنار پر ڈالی جو بیٹھی بڑی حسرت سے اسے تک رہی تھی اور بہت مغموم نظر آتی تھی۔ جب ذیشان موبد اعظم کے ساتھ کول کے موبد اعظم آذر مہر کو لے کر شاہی محل چلا گیا تو لوگوں کی نظروں سے بچتی بچاتی چادر میں جسم اور منہ چھپائے گلنار خوش نواز کے پاس پہنچ گئی۔ کوٹری اندر سے بند تھی۔ گلنار نے اسے آہستہ آہستہ تھپ تھپایا۔ تھوڑی دیر بعد کوٹری کا دروازہ کھل گیا۔ گلنار نے دیکھا کہ خوش نواز کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، گالوں پر گیلی گیلی کئی لکیریں پڑی ہوئی تھیں، پیوٹیں بھاری اور آنکھیں سرخ تھیں۔ گلنار کا دل بھر آیا، آواز حلق میں پھنس پھنس کر نکلی، کیا ابھی تم رو رہے تھے؟ خوش نواز نے کوئی جواب نہ دیا، بس صورت دیکھتا رہا۔ گلنار نے اسے بے تکلف کرنا چاہا، تم مجھ سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہہ رہے ہو، کیا میں چلی جاؤں؟
خوش نواز نے اسے اس طرح دیکھا گویا کہہ رہا ہو چاہ سکتی ہو۔ گلنار نے کہا لیکن میں کچھ باتیں کرنے آئی ہوں، باتیں کر کے ہی واپس جاؤں گی۔ خوش نواز نے تقریباً روتے ہوئے کہا گلنار سب کچھ ختم ہو چکا۔ کیا ختم ہو چکا؟ گلنار نے پوچھا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ خوش نواز نے اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کی، کہنے لگا گلنار مجھے معاف کرنا، اس وقت میں آداب اور تکلفات کے بغیر تم سے بات کروں گا، اور اب چونکہ میں اپنی زندگی کو بھی عزیز نہیں رکھتا اس لیے جو کچھ کہوں گا اس میں مصلحت اندیشی کو ذرا سا بھی دخل نہ ہوگا۔ گلنار ایک تپائی پر بیٹھ گئی اور بولی کہو جو کہنا ہے، صاف صاف بے تکلف کہو۔ خوش نواز کہنے لگا جب میں نے تمہیں پہلی بار آتش قدے میں گریا اور مناجات کرتے دیکھا تھا تو مجھے تم پر بڑا رحم آیا، اور تمہارے لیے میرے دل میں بس اتنی سی خواہش تھی کہ کسی طرح تمہاری مصیبتوں سے آگاہ ہو جاؤں اور اگر ممکن ہو تو اس سلسلے میں تمہاری مدد بھی کر دوں۔ لیکن جب جدا ہونے کے بعد کافی دنوں تک تم سے نہ مل سکا تو میں نے اپنے دل کی کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں اسی دن آتش قدے میں اپنا سب کچھ ہار چکا تھا اور تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ پھر ذرا دیر کے لیے رکا اور دم لے کر بولا گلنار چونکہ جذبے پر کسی کو اختیار نہیں، اس لیے مجھے کہنے دو کہ میں تمہاری پہلی ہی نظر میں تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ پھر بعد میں جب مجھے نرسی کی بابت علم ہوا تو مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی تھی کہ وہ مزدگی ہو چکا ہے اور تم اور تمہارے والد اس مزدگی سے کسی قیمت پر بھی رشتہ کرنے کو تیار نہیں۔ میں دل میں اہورا مزدا سے یہ دعا مانگتا رہا کہ وہ نرسی کو گمراہ اور بے دین ہی رکھے، کیونکہ اس طرح میں دیندار اور شریف بن کر تمہاری قربت اور بعد میں محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ حالات میری مرضی اور خواہش کے مطابق بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ تم نے نرسی کو مستقلاً دھتکار دیا اور میں کسی حد تک اس کی جگہ لے لینے میں کامیاب ہونے لگا۔ اس دوران میری بابت تمہارا رویہ مشتبہ اور غیر یقینی سا رہا، لیکن آخر میں یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا کہ کسی حد تک تم بھی میری طرف ملتفت ہو چکی ہو۔ پھر جب تم نے مجھے مشورہ دیا کہ میں شہزادے اور موبد اعظم کی عظیم و شان خدمت انجام دینے کے بعد اس کے صلے میں ہیربدوں کے طبقے میں شمولیت کا انعام مانگوں تو مجھے اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو اور تمہارا یہ مشورہ اسی محبت کے پیش نظر ہے۔ کہتے کہتے اس نے گلنار کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا وہ تھوڑی ہتھیلی پر لیے چپکے بیٹھی رو رہی ہے، آنسو بہہ کر تھوڑی کے چاہے زکن میں جمع ہو کر سینے پر ٹپک رہے تھے۔ تم کیوں روتی ہو گلنار؟ پہلے میری پوری بات تو سن لو۔ جب میں تمہاری خاطر اپنی سیاسی مشکلات پر قابو پاتا چلا گیا اور یہ امید پیدا ہو گئی کہ میں ہیربدوں کے طبقے میں داخل کر لیا جاؤں گا تو اچانک تمہارے باپ نے میرے خلاف ماندانہ رویہ اختیار کیا اور میں ایک بار پھر امید و بیم کے درمیان معلق ہو گیا۔ پھر جب میں اپنے فرائض منصبی بخیر و خوبی انجام دے کر کئی دن بعد اپنے گھر سلوکیہ گیا تو وہاں مجھے ایک انتہائی نحوست اور ناشدنی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ذرا رک کر افسردگی سے بولا وہاں میری زندگی کی بدترین اور مہیب ترین بدشگونی میرا انتظار کر رہی تھی۔ افسوس کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ میرے گھر کا آتش قدا آپ ہی آپ بجھ چکا ہے۔ میرا دل اسی وقت بیٹھنے لگا تھا اور میں نے یقین کر لیا تھا کہ اس کی نحوست کہیں ظاہر ہو یا نہ ہو لیکن میرے معاملات قلب میں ناکامی کی صورت میں قطعی رونما ہو گئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے آہستہ سے دریافت کیا کیا ولی عہد شہزادہ خسرو نے تمہیں پسند کر لیا ہے؟ گلنار نے روتے ہوئے کہا لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ میں اسے کس طرح پسند کر سکتی ہوں خوش نواز؟ وہ اپنے باپ کے بعد بادشاہ ہو جائے گا اور اپنے حرم کو خزانے کی طرح عورتوں سے بھرنے لگے گا۔ اس ذخیرے میں کہاں ہوں گی کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت میں تمہارے پاس اسی لیے آئی ہوں کہ تم مجھے کوئی مشورہ دو کہ ان حالات میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری عقل کام نہیں کرتی، کاش تم نہ آتے اور نرسی بے دینی کی طرف مائل نہ ہوتا۔ خوش نواز نے مایوسی سے جواب دیا جب احوزہ مزدہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ تم اس ملک کی ملکہ بنائی جاؤ تو کون ہے جو اس کے فیصلے کو بدل دے؟ گلنار نے نفرت سے کہا مجھے ملکہ نہیں بننا، میں معمولی عورت ہی رہنا چاہتی ہوں۔ ہاں میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں خوش نواز، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ کوئی ایسی بات سوچ سکو جس سے ہم دونوں خوش و خرم زندگی گزار سکیں؟ خوش نواز کے دل میں امید کی ہلکی سی کرن پیدا ہوئی۔ اس نے کہا آج شام کو دربار میں کیا پیش آنا ہے پہلے یہ دیکھ لیا جائے۔ سنتا ہوں کول کے موبد اعظم آذر مہر اور مصدق پیغمبر میں کوئی مناظرہ ہونے والا ہے۔ اگر موبد اعظم ہار گیا تو ظاہر اپنے باپ کے بعد کی طرح شہزادہ خسرو بھی مزدقی ہو جائے گا اور جب سرکاری مذہب ہی مزدقی قرار پا جائے گا تو معلوم نہیں اس وقت ملک میں کیسے قوانین رائج کیے جائیں۔ اگر مزدقیت آ گئی تو دولت اور عورت کا حق ملکیت خود بخود ختم ہو جائے گا، طبقات ختم ہو جائیں گے اور شاید اس وقت ہم دونوں بھی اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ گلنار نے سرکشی سے کہا اگر مزدقیت آ گئی اور ایران کا سرکاری مذہب مزدقیت قرار پایا تو میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی، لیکن اپنی ذات پر ہر مرد کا حق تسلیم نہ کروں گی۔ گلنار کی جذباتی گفتگو پر خوش نواز نے کھوکھلا قہقہا لگایا اور جوئے میں سب کچھ ہار جانے والے جواری کی طرح بولا تمہاری خودکشی سے یہ آنے والا طوفان نہیں رک پائے گا۔ امید کا چراغ جو مصدق کے دم سے روشن ہے اسے کوئی بھی نہ بجھا سکے گا۔ اب چاروں طرف دور دور تک حال سے لامتناہی مستقبل تک انتشار ہی انتشار ہے۔ اگر اس میں جیت بادشاہت کی ہوئی
تو کوئی ہوشنواز کسی گلنار کو حاصل نہ کر سکے گا، کیونکہ یہ گلنار غریب مماروں کے قلب احزاں کے لیے نہیں، شاید شاہی محلوں کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تم خودکشی کر کے شہزادہ خسرو کے حرم میں داخل ہونے سے بچ جاؤ گی، لیکن اس سے میرے نہا خانہ دل پر کیا قیامت گزر جائے گی۔ گلنار اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی تھی، گردن جھکائے کچھ سوچتی اور آنسو بہاتی رہی۔ اس کا سر گھٹنوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا اور آنسوؤں کے قطرے اس کے اپنے قدموں میں سامنے ٹپک ٹپک کر مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر اسے اچانک نہ جانے کیا خیال آیا، وہ اٹھی اور اس نے اپنی آغوش وا کرتے ہوئے ہوشنواز سے کہا، ہوشنواز، اب ان باتوں کو دل میں چھپائے رکھنے سے کیا حاصل؟ میں نے بہت پہلے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، پتہ نہیں کل کیا ہو۔ آؤ آج میرے گلے لگ جاؤ، میرے رخسار تمہارے سامنے ہیں، میرے بوسے لو تاکہ تمہارے دل میں یہ حسرت باقی نہ رہے کہ تم اتنی شدتوں کے باوجود بھی مقدس ہربت کی بیٹی سے ذرا سی قربت تک حاصل نہ کر سکے۔ آؤ میرے پہلو سے لگ جاؤ اور یقین کرو، میں نے تمہیں اپنے طبقے، حرمت اور عظمت کے باوجود تمہارے جذبوں کی کامیابی کی سند دی ہے۔ ہوشنواز نے کوئی جواب نہیں دیا، اب گلنار کی صورت تکتا رہا جیسے کہہ رہا ہو، خوب، تم نے میرے عشق کا کتنا معمولی صلہ تجویز کیا ہے۔ وہ کچھ نہ بولا، آنسو بہاتا رہا اور گلنار اسے روتا چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ بادشاہ کے بعد اور شہزادہ خسرو کول کے موبد اعظم ذیشان ہوشنواز کے درمیان ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس پردے سے تقریباً 10 ہاتھ دور یہ لوگ کھڑے تھے۔ گلنار کو خواتین کے حصے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اچانک ریشمی پردے کو حرکت ہوئی اور وہ ایک طرف کھسکتا چلا گیا۔ اس کے اندر پردے سے تقریباً 10 ہاتھ دور ایک مرصع تخت پر بادشاہ کے بعد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے قریب ایک مرصع مطلع پر ایک دوسرا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ ہوشنواز نے کیا سے پہچان لیا کہ یہ دوسرا بوڑھا مزدک ہی ہے۔ مزدک کے چہرے کی معصومیت بتا رہی تھی کہ یہ شخص بنی نوع انسان کا دشمن قطعی نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحے شاہی خرم باش کی آواز سنائی دی، ادب سے بات چیت کرو کیونکہ اب تم بادشاہ کے روبرو ہو۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب موبد اعظم آذر مہر اور معاشی اور سماجی مسئلہ مزدک میں مناظرہ ہونے ہی والا ہے۔ موبد اعظم آذر مہر نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور مزدک سے پوچھا کہ یہ درست ہے کہ تم نجی اور انفرادی املاک کے حق کو ختم کرنے آئے ہو؟ ہاں، مزدک نے دو ٹوک جواب دیا۔ اچھا، آذر مہر بولا، اگر تمہارے معاشی اصول کو مان لیا جائے تو تمہارے مذہب میں کنویں، سرائیں اور درس گاہوں کا ثواب کس کو ملے گا؟ کیونکہ نجی ملکیت کا تو سوال ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ اگر انسان خوشحال ہو تو پھر اسے کسی اور ثواب کی ضرورت ہی کب رہتی ہے؟ اچھا چھوڑو، اب اسے بھی چھوڑو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر عورتوں کے بارے میں تمہارے مذہب کے اصول اور قوانین مان لیے جائیں تو اس میں ایک بڑی قباحت پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت چونکہ بادشاہ کی ملکہ بھی اسی اصول کے تحت بے شمار مردوں سے تعلقات رکھے گی، ان حالات میں اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا باپ کسے مانا جائے گا اور حکومت کس کے حصے میں آئے گی؟ درباریوں نے سمجھا کہ اب مزدک لاجواب ہو چکا ہے، لیکن مزدک نے فوراً جواب دیا، جس طرح میں ذاتی ملکیت کو برا سمجھتا ہوں اس طرح میں حکومت کو بھی برا اور قابل مذمت سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ انسان پیدائشی خود غرض ہے اور یہ اپنی خود غرضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا تو ہمیں اس وقت حکومت جیسی برائی کو گوارا اور برداشت کر لینا چاہیے، لیکن اس حکومت کو اتنا ہم بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے اس کے ہر اچھے برے فعل کی تائید کی جائے۔ آذر مہر نے کہا، جناب میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ سوال پھر سے دہراؤ۔ آپ کے مذہبی معاشرے میں جہاں عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے آزاد ہوں گے وہاں بادشاہ کی اولاد کا تعین کس طرح ہوگا؟ اس کا فیصلہ بچوں کی اہلیت اور صلاحیت پر ہوا کرے گا۔ آذر مہر نے ایک چپتا ہوا سوال کیا تو گویا میں یہ یقین کر لوں کہ جناب نے اس خطۂ ارض پر اس لیے نزول اجلال فرمایا ہے کہ تمام طبقات، خاندانی روایات اور طبقات داری شرافت اور نجابت کا قلع کما کر دیا جائے۔ بالکل بالکل، مزدک نے کہا، میں طبقات اور ان کی روایات کا قلع کما کرنے آیا ہوں۔ آذر مہر نے غیر متوقع اعلان کر دیا، مزدک اہورا مزدا کا بھیجا ہوا دخشور یعنی کہ پیغمبر ہے، اسے مناظرہ کرنے کی خود میں طاقت محسوس نہیں کرتا۔ شہزادہ خسرو گھٹنوں کے بل جھک گیا اور مزدک کے روبرو آداب بچا لایا، بآواز بلند عرض کیا، جناب والا، چونکہ مناظرے میں موبد اعظم آذر مہر کو شکست ہو گئی ہے اس لیے میں اپنے مزدکی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ مزدک کا چہرہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ شہزادے، تم ولی عہد ہو، تمہارے مزدکی ہو جانے سے اس نئے دین کو بڑی مدد اور شہرت حاصل ہوگی، تمہاری وجہ سے اسے قبولیت عامہ کا مقام حاصل ہوگا۔ شہزادہ خسرو اپنے باپ سے مخاطب ہوا، قبلہ عالم، چونکہ اس خاکسار نے دین مزدکیت اختیار کر لیا ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس ناچیز کو فوجوں کی کمان دے دی جائے تاکہ یہ اس کی مدد سے مزدکیت کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کرے۔ اور اسی وقت بادشاہ کباد کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ آج سے شہزادہ خسرو تمام افواج شاہی کا سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے۔ دربار میں ادھر ادھر متعین فوج نے شہزادے کو زوردار سلامی دی۔ شہزادے نے مزدک سے کہا، جناب والا، آج میں تمام عام مذہبوں کو قیمتی خلتوں اور ہتھیاروں سے آراستہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں حکم دیں کہ وہ 20-20 کی ٹولی میں محل کے عقبی حصے میں پہنچیں، وہاں انہیں خلتیں اور ہتھیار پیش کیے جائیں۔ سب کے آخر میں آپ خود تشریف لے چلیں گے اور ان کا شاندار نظارہ فرمائیں گے۔
مصدق نے اپنے ماننے والوں کے نام یہ فرمان جاری کر دیا کہ شہزادے کے آدمیوں کی مدد سے وہ محل کے پچھلے حصے میں 20 کی تعداد میں پہنچیں اور وہاں سے اپنے حصے کی خلعتیں اور ہتھیار حاصل کریں، اور اس حکم پر فوراً عمل درآمد شروع ہو گیا۔ شہزادہ خسرو، موبد اعظم تیسفون، ذیشان اور خوش نواز محل کے عقبی حصے میں پہنچ گئے۔ وہاں 100 مسلح سپاہی آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یہ 20 کی ٹولی ایک تنگ زینے سے گزر کر جیسے ہی گڑھے والے حصے میں داخل ہوئی، مسلح سپاہی انہیں قابو میں کر لیتے اور پہلے تو انہیں بالکل برہنہ کر دیتے، اس کے بعد انہیں سر کے بل گڑھے میں اس طرح دفن کر دیتے کہ ان کی دونوں ٹانگیں فضا میں بلند رہتی۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے 12,000 آدمیوں کو الٹا دفن کر دیا گیا۔ سب کے آخر میں خود مصدق بادشاہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اسے بھی سپاہیوں نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ شہزادہ خسرو اس کے قریب پہنچا، تنزیہ کہنے لگا، جناب والا، جس قوم کے آپ پیغمبر ہیں، ہم نے ان سے یہ ایک باغ تعمیر کیا ہے، امید ہے آپ بھی اسے پسند فرمائیں گے۔ اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ مصدق کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے۔ مصدق چیخا، دھوکہ، فریب، تقا بازی۔ سپاہیوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مصدق نے ہاتھ کے اشارے سے شہزادہ خسرو کو اپنے قریب بلایا اور کہا، اب جب کہ میں تمہارے مکر کی گرفت میں آ چکا ہوں، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، سنو میں کیا کہتا ہوں، اور اسے گرہ میں باندھ لو۔ بادشاہ کا بات کو مصدق کے سشر پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن فوج شہزادہ خسرو کے زیر اثر تھی۔ صرف اتنا کہہ سکا، کیا تم اس بزرگ اور مقدس انسان کو بھی ہلاک کرا دو گے؟ ہاں شاہ عالم، شہزادے نے جواب دیا، اس بدبخت نے یہ کوشش کی تھی کہ مجھے اور میرے خاندان کو تاج و تخت سے محروم کر دے، لیکن میں نے اسے ناکام بنا دیا۔ مصدق نے کڑکدار آواز میں کہا، پہلے میری بات سن لو۔ ساسانی سلطنت کا تیرا دادا اردشیر کہا کرتا تھا۔ مصدق نے کڑکدار آواز میں کہا، پہلے میری بات سن لو۔ ساسانی سلطنت کا تیرا دادا اردشیر کہا کرتا تھا کہ سلطنت کی بقا مذہب سے ہے، اور مذہب کی ترویع و اشاعت بادشاہ کی قوت سے ہے۔ اس طرح ایک دوسرے موقع پر یہی بات اس نے اس طرح کہی تھی کہ مذہب اور تاج و تخت لازم و ملزوم سمجھو، دونوں ایک دوسرے کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ جس کا کوئی مذہب نہیں وہ سفاک انسان ہے۔ شہزادے، آج اس کول کے حصے کی صداقت ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ کہنا کہ جس کا کوئی مذہب نہیں وہ سفاک انسان ہے بالکل غلط ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن شہزادے تم یہ بھی مت بھولو کہ میں صداقت ہوں، سچائی ہوں۔ تمہارے مار دینے سے میں مر نہیں سکتا، میں پھر واپس آؤں گا۔ ممکن ہے تم پھر مجھے ہلاک کر دو، لیکن میں پھر آؤں گا۔ اسی طرح جس طرح سچائی آتی رہتی ہے، میں اتنی بار آؤں گا کہ تم مجھ سے عاجز آ جاؤ گے اور میرے روبرو خود کو بے بس اور مجبور محسوس کرنے لگو گے۔ میں ذاتی املاک، طبقات، روایات اور شاہی حسب نسب کے فخر کو ختم کر دینے میں بالآخر کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں مختلف شکلوں اور مختلف زمانوں میں آؤں گا اور ساری نوع انسانی پر چھا جاؤں گا۔ شہزادے نے سپاہیوں کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ اسی لمحے انہوں نے مصدق کو بھی سر کے بال ایک گڑھے میں اتار دیا، اور اس طرح اشتراکیت کا یہ بڑا آدمی اپنی شخصیت، اپنے اصول اور نظریات ورثے میں چھوڑ کر ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد محل کے عقبی حصے کی دیواریں توڑ کر گرا دی گئیں، اور تمام شہریوں کو اس باغ کی زیارت اور نمائش کے لیے اکٹھا کر لیا گیا۔ خوشنواز دل سوزی اور کوفت سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی محنت یوں ٹھکانے لگے گی۔ اگر مصدق زندہ رہتا تو شاید وہ بھی اس کے دین کو قبول کر لیتا۔ اس نے نرسی کو بھی کسی ایک گڑھے میں الٹا ہوتے دیکھا تھا۔ 12,000 آدمیوں میں نرسی کو پہچاننا بہت دشوار تھا، مگر اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ باغ روشن چہرے والے موبد اعظم آذر مہر، موبد اعظم تیسفون اور ذیشان کے ساتھ افسردہ بجھا تھکا ہارا خوشنواز جب آذر فورنگ کی حدود میں گلنار کے در پر پہنچا تو اس وقت تک رتھ میں ذیشان، گلنار، خوشنواز کے سوا کوئی بھی نہ رہ گیا تھا۔ ذیشان سے پہلے ہی خلاف معمول کوچوان نیچے اترا اور ذیشان کو اترنے میں مدد دینے لگا، لیکن اسی لمحے فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ کوچوان کا ہاتھ ذیشان کی پسلیوں سے اس طرح باہر آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کا خنجر خون میں تر تھا، اور وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، میں نے اپنے دخشور کا انتقام لے لیا، میں مصدوقی ہوں، اور مصدوقی موت سے نہیں ڈرتے۔ دوسرا وار ممکن تھا خوشنواز پر ہوتا، لیکن کوچوان نے خودکشی کر لی اور گر کر سسکنے لگا۔ ذیشان کے قتل کی خبر آنن فانن پورے تیسفون میں پھیل گئی۔ دونوں موبد اعظم اور شہزادہ خسرو بھی حاضر ہو گئے۔ ذیشان کے کفن دفن کے بعد شہزادہ گلنار کو محل میں لے گیا۔ اب آذر فورنگ میں خوشنواز کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ وہ جلد از جلد سلوکیہ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن شہزادے کے حکم کے بغیر کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر یہ خبر سننے میں آئی کہ شہزادے نے باپ کو نظر بند کر کے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی ہے۔ شہزادے نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے بتایا کہ وہ کیا ہوا وعدہ بھولا نہیں ہے، جب بھی کہے گا اسے ہیر بدھوں کے طبقے میں داخل کرا دیا جائے گا۔ خوشنواز نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، خوشبخت اور اقبال مند شہزادے، میں جس طبقے میں ہوں اسی میں رہنا چاہتا ہوں۔ شہزادے نے کہا، لیکن ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ خوشنواز نے جواب دیا، 1000 مویشی فراہم کر دیے جائیں، بڑی بندہ پروری ہوگی، کیونکہ اب یہ خادم مومار کا کام نہیں کرنا چاہتا، گلہ بانی کرے گا۔ شہزادے کے حکم سے خوشنواز کو 1000 مویشی عطا کر دیے گئے۔
جنہیں وہ لے کر سلوکیہ چلا گیا۔ اس بات کو 15 سال گزر گئے اور اس عرصے میں شہزادہ خسرو نے نوشیروان عادل کا خطاب حاصل کر لیا تھا، مگر اسے نوشیروان دادگر بننے سے پہلے باپ کو قید، بھائیوں کو ہلاک اور بھتیجیوں کو قتل کرانا پڑا تھا۔ مزدق اور مزدوقی اس کے پہلے شکار تھے۔ ایک دن شکار کھیلتا ہوا وہ سلوکیہ کے اس حصے میں نکل گیا جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ ملتا تھا۔ تھک ہار کر وہ پانی کی تلاش میں کٹیا کے دروازے تک پہنچا۔ کٹیا کے برابر جانوروں کا ایک بہت بڑا باڑا تھا۔ کٹیا کے اندر سے ایک ادھیڑ عمر سنکی سا انسان نکلا۔ وہ نوشیروان کو دیکھتے ہی ادب سے جھک گیا۔ نوشیروان نے اسے پانی مانگا۔ وہ شخص نوشیروان کو کٹیا کے اس دروازے پر لے گیا جو باڑے کی طرف کھلتا تھا۔ وہاں ایک نہایت تنومند کتے کی لاش لٹک رہی تھی۔ نوشیروان نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اسے کس ظلم کی تقصیر میں لٹکا رکھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جہاں پناہ، یہ ایک سنگین جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ نوشیروان نے کہا، ہم نوشیروان دادگر ہیں، جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو، شاید ہم کوئی انصاف کر سکیں۔ اس شخص نے کہا، جہاں پناہ، میں نے اس ظالم کو 1500 مویشیوں کی غلہ بانی سونپی تھی۔ ادھر کچھ عرصے سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے مویشی گھٹتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب گنے گئے تو پتہ چلا کہ 50 جانور کم ہیں۔ میں پریشان بھی ہوا اور حیرت زدہ بھی۔ میں اس جستجو میں لگ گیا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے چھپ کر ایسا منظر دیکھا کہ میری عقل حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اس نے کتے کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، اس نے ایک بھیڑنی سے تعلقات استوار کر رکھے تھے اور اس کی محبت میں اندھا اور نافرض شناس ہو گیا تھا کہ اس سے اپنا کام نکالنے کے بعد ایک آدھ مویشی اپنی خوشی سے اس کے حوالے کر دیتا تھا۔ غلام کو جیسے ہی یہ حقیقت معلوم ہوئی، اس نے اسے سولی پر چڑھا دیا اور اس کی لاش عبرت کے لیے یہاں لٹکا دی۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کیا۔ پھر بھی اس شخص نے بے رخی اور بے مروتی سے جواب دیا، لیکن قبلہ عالم، آپ کے غلام نے تو بس ایک ہی کتے کو ہلاک کیا ہے، اس نے مزدق اور اس کے 12,000 ماننے والوں کو تو ہلاک نہیں کیا۔ اس ناچیز نے باپ کو قید، بھائیوں کو ہلاک اور بھتیجوں کو قتل تو نہیں کیا۔ اور جہاں تک ناچیز کی رائے کا تعلق ہے، میرا یہ قتل بیان کیے ہوئے خون خرابوں سے تو ہلکا ہے۔ نوشیروان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے غور سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم کہیں تم وہ ممار تو نہیں ہو؟ ممار نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ نوشیروان نے اس کی تلخ نوائی اور حق گوئی کو برداشت کر لیا۔ لوگوں کی نظروں سے چھپتا چھپاتا یہ ممار شاہی لشکر میں پہنچا۔ ایک مدت کے بعد گلنار کی یاد نے پھر انگڑائی لی تھی۔ اس نے نوشیروان کی کنیزوں سے رشوت دے کر رابطہ قائم کیا اور ان سے گلنار کی بابت دریافت کیا۔ تو ان میں سے جو سب سے زیادہ باخبر اور ہوشیار تھی، اس نے جواب دیا، تم کس گلنار کی بابت پوچھ رہے ہو؟ معلوم نہیں وہاں کتنی گلناریں پڑی ہیں۔ اس نے کہا، وہ گلنار جو ہیر بدھ ذیشان کی بیٹی تھی۔ وہ گلنار؟ کنیز بے ساختہ ہنسنے لگی۔ وہ بڑھیا؟ اے بھائی، یہ تم کتنی پرانی اور کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اسے ایک مدت سے نہیں دیکھا۔ بھلا بادشاہ بھی کہیں زوال پسند ہوتے ہیں؟ کون جانتا ہے وہ کہاں ہے اور ہے بھی یا نہیں۔